جہالت سے کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو قوم خوددار ہونا چاہتی ہے اس کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے، اور جو بغیرت ہی جینا چاہتی ہے اس کو کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اصل میجورٹی مائنورٹی میں ہونا نہیں ہے، اصل آرگنائزڈ اور منظم ہونا ہے۔ چھوٹی طاقتیں، چھوٹی تعداد بڑی تعداد پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر واقعی اپنا تعلیمی وزن ہو، اگر واقعی اپنا تنظیمی وزن ہو، اور واقعی وہ اپنے اجتماعی مفادات کے لیے جینے کا ہنر رکھتے ہوں، تو اس کے بعد قومیں ترقی پایا کرتی ہیں۔ اپنی چھوٹی سی سمجھ، اپنے چھوٹے سے تجربے کو سامنے رکھ کر تعلیمی سفر طے کرنے کے بجائے پورے ملک کو سامنے رکھ کر، تعلیم کے پورے میدانوں کو سامنے رکھ کر، ضرورت کے میدانوں کو سامنے رکھ کر پھر تعلیم کے میدان کا انتخاب ہونا چاہیے۔ پوری انجینئرنگ کرنے تک بھی آدمی کا آگے والا ٹارگٹ واضح نہیں ہوتا ہے۔ 5ویں سے 10ویں سے ویژن کلیئر ہونا چاہیے، مقصد واضح ہونا چاہیے، منزل طے ہو جانی چاہیے کہ مستقبل میں مجھے کس میدان میں کام کرنا ہے۔ بچوں کے ذہن اتنے میچور نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر فیصلہ کر سکے۔ پچھلی تاریخ ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے، موجودہ ملکی حالات ان کے سامنے نہیں ہوتے ہیں، آئندہ کے تقاضے وہ اتنی آسانی سے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ماں باپ بھی کبھی خاندان میں، گلی محلے میں ہونے والے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مستقل فقہ ہے، مختلف النوع ملازمتوں کے احکام، اس پر اکیڈمیوں نے کام کیا ہے کہ کون سی ملازمت میں جانا چاہیے، کون سی ملازمت میں نہیں جا سکتے ہیں، پہلے سے ہی طے کر کے رکھ لیا کہ فلانے شعبے میں حرام ہیں، ہم جا نہیں سکتے ہیں، فلانے شعبے میں جائیں گے ظالم کا تعاون کرنا پڑے گا، اس لیے ہم فلانے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانا چاہتے۔ اپنے طور پر آدمی طے نہ کرے، علماء سے پوچھیں، اپنے آپ کو اس شعبے میں رہ کر کیسے ظالم کے تعاون سے بچایا جا سکتا ہے، ظلم کو اس شعبے میں رہ کر کم کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری دواخانے میں ایک امانت دار ڈاکٹر پہنچ جاتا ہے تو سو لوگوں کا علاج صحیح ہونے لگ جاتا ہے، اور سرکاری مفت قیمتی دوائیں مستحق مریضوں تک پہنچنے لگ جاتی ہے، ایک دردمند قسم کے ڈاکٹر کی وجہ سے۔ بہت سوچنے کے پہلو ہیں۔ ایسے ایسے کورسز ہیں کہ جن کورسز کے کرنے کے بعد
ملکی سطح پر سوشل ورک کرنے میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے. سوشل ورک کرنے میں حکومت کے کن شعبوں کی مدد لی جا سکتی ہے؟ تو آدمی کو سوشل ورک کرنے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے. رفاہی کاموں کے کرنے میں زیادہ دروازے کھلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اس قسم کے ماسٹرز کرنے کی وجہ سے. پاسٹرز، پادری، چرچ کے چلانے والے لوگ اس قسم کے سبجیکٹس میں ماسٹرز کیے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے پہلو ہیں. تعلیم کا پورا خاکہ سامنے ہونا چاہیے. کس تعلیم کے ذریعے سے کون سے مستقبل کے میدان اور اس کے دروازے کھل جاتے ہیں. اچھی طرح ایک طالب علم کے ذہن میں کھلا ہوا اور بہت پکی قسم کی معلومات ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض وقال اللہ عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم. یہاں پر ایک محاضرہ ہے میرا بھی، اور صبح سے بلکہ کل شام سے غالباً آپ حضرات بھی مختلف سیشنز میں شریک ہو رہے ہیں اور مختلف قسم کی ٹاپکس ہیں جس پر آپ حضرات کے سامنے، اب طلباء کے سامنے باتیں آ رہی ہیں. یہ بھی اسی قسم کا ایک سیشن ہے اور اس کا عنوان بھی آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، بتایا گیا ہے. ایجوکیشن کے تعلق سے، پڑھائی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات سے کہنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے. اور یہ جو موضوع ہے، ہر موضوع کی طرح اس موضوع میں بھی کافی زیادہ گہرائی ہے، ڈیپتھ ہے، بہت زیادہ اس کی وسعت ہے، اور یہ بھی مختصر وقت میں بتایا جا سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. اس تعلق سے ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے لائی جا سکتی ہیں. سمجھنے والوں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اشارہ کافی ہے، اور نہ سمجھنے والوں کے لیے آپ بڑی کتابیں بھی لکھ دیجئے، بڑے بڑے رجسٹر ان کے سامنے فل کر کے رکھ دیجئے. نہیں سمجھنے والے اس بات سمجھتے نہیں ہیں. تو میرا اندازہ ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہوگی، ابھی تو 3 بج رہے ہیں، اور 3 بجے سے کوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ بور نہیں کروں میں، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا آپ حضرات کے ساتھ. کیونکہ ایک لمٹ کے بعد چاہے کتنا ہی اچھا ٹاپک کیوں نہ ہو اور اسپیکر بھی کتنا اچھا کیوں نہ ہو، ایک ٹائم لیپس کے بعد، ایک ٹائم گزرنے کے بعد، یہ جو ریلیشن ہے اسپیکر کا اور لسنر کا، اسٹیج کا اور سامعین کا، یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ رشتہ کمزور ہونے سے پہلے میں یہاں سے اتر جاؤں. آپ کو بور نہیں کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کے بور ہونے سے پہلے میری بات ختم ہو جائے. ویسے آپ بور کب ہوں گے وہ آپ کے چہروں سے پتہ چل جائے گا. ابھی تو کھانا کھائے ہوئے ہیں، زیادہ ایکٹیو ہیں، بور بھی آپ نہیں ہوں گے. 15-20 منٹ تو کچھ بھی بول لیے تو آپ لوگ ایکٹیو ہی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ شروع کی طریقے پہ رہتے کہ بول کیا رہے ہیں. بعض حضرات کو 15 منٹ تک ٹاپک سمجھ میں ہی نہیں آتی، وہ لوگ ایسے ہی دیکھتے رہتے کہ بہت ہی زبردست بات بول رہے ہیں. 15 منٹ کے بعد بولنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ آدھے سننے والوں کو اب تک کی بات سمجھ میں نہیں آئی. اب کیا کریں گے، کشتی بہت آگے نکل گئی، واپس بھی نہیں لا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اسٹیج پہ تجربہ تقریباً 10-11 سال کا الحمدللہ. اس کے علاوہ الگ الگ جگہوں سے بھی بولنے کا موقع ملتا. آپ حضرات بھی سنتے رہتے ہیں، آپ حضرات میں بہت سارے بولنے والے ہیں. تو زیادہ بیکار باتوں میں گئے بغیر یہ رنگ اگر پھیکا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو بتائیے. اور سوال ہے، اس سوال کا مطلب سمجھ لینا، اس سوال کا جواب حاصل کر لینا، اور اپنی تعلیمی زندگی، کیونکہ اس
اسپیشلی ساؤتھ انڈیا میں رہتے ہیں. ساؤتھ انڈیا میں اور تلنگانہ میں ہم لوگ رہتے ہیں تو پڑھنا تو ہمارے لیے ضروری ہے ہی. پڑھے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے. ہم لوگ انڈیا کے ایسے علاقوں میں نہیں رہتے کہ وہاں پر بعض گھر کے بچے پڑھ رہے ہیں, بعض گھر کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم انڈیا کے بعض علاقوں میں بھی گئے کہ وہاں پر بچے کبھی اسکول گئے ہی نہیں. ان کے ماں باپ کو بھی اس تعلق سے کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں کہ ان کا بچہ اسکول نہیں گیا. اسکول جانا ہے ہی, اسکول کی اور کالج کی تعلیم مکمل کرنا ہی ہے. تو خاص طور سے ہمارے علاقے کے بچے ساؤتھ انڈیا کے, اسپیشلی تلنگانہ کے اس طرف کے جب پڑھ رہے ہیں تو ایجوکیشن کا پرپز معلوم ہونا ضروری ہے. ایجوکیشن کسے کہتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایجوکیشن ہے کہ میں بول رہا ہوں اس سے پہلے جو مقررین تھے انہوں نے آپ حضرات سے کچھ باتیں کی, آپ کے علم میں اضافہ ہوا. آپ کتابوں کے ذریعے پڑھتے ہیں, پیپر کے ذریعے پڑھتے ہیں, روڈ پہ جاتے ہوئے پوسٹرز کے ذریعے پڑھتے ہیں. وہ ساری کی ساری چیزیں ایجوکیشن میں ہی آتی ہیں اور اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہی ہے. ہر وہ چیز جو آپ کی معلومات میں اضافہ کر رہی ہے وہ ایک معنی میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہی ہے, چاہے وہ نشانات کے ذریعے ہو, چاہے وہ الفابیٹس کے ذریعے ہو, چاہے وہ کتابوں کے ذریعے ہو, اسپیکر کے ذریعے ہو, اسپیچ کے ذریعے ہو, یا پھر کسی بھی اشارے کے ذریعے ہو. آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ چیز آپ کی ایجوکیشن کا, آپ کی نالج کے بڑھانے کا ذریعہ ہے. اور جو چیز آپ کی نالج بڑھا رہی ہے وہ ایجوکیشن ہے. پرٹیکولر کسی کتاب کا پڑھنا, کسی پرٹیکولر انسٹیٹیوشن میں پڑھنا, کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھنا ہی ایجوکیشن نہیں کہلاتا ہے. پیپر کے ذریعے ایجوکیشن حاصل کرنا, بہت سارے لوگ ہیں جو بڑی بڑی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں لیکن میڈیا کے ذریعے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے تو ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملی ہے, ان کو اچھی تعلیم نہیں ملی ہے. ان کے پاس ڈگری ہے لیکن معلومات کے نام پہ ان کے پاس صرف کچرا اور بھوسا بھرا ہوا ہے. تو اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے. پرپز آف ایجوکیشن. ایجوکیشن کا پرپز کیا ہے؟ خیر پرپز بولنا تو صحیح نہیں ہے ایجوکیشن کے ساتھ, کیونکہ تعلیم کا صرف ایک مقصد نہیں ہو سکتا. تعلیم کے کئی مقاصد ہیں, پرپزز آف ایجوکیشن کہہ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر صرف 2-3 چیزیں آپ حضرات سے عرض کرنی تھی, اس لیے میں نے پرپز لکھا ہے. مین جو پرپز ہے, جو پہلا بنیادی مقصد تعلیم کا کہا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے اور اس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے, وہ انٹیگرل ڈیولپمنٹ آف اے پرسن. کسی بھی انسان کی اندرونی قابلیت میں, صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے انٹیگرل ڈیولپمنٹ کو اردو میں؟ کوئی بہترین لفظ اس کا بتا دیجیے آپ. انٹیگرل ڈیولپمنٹ, باطنی خوبیوں کو نکھارنا آپ کہہ سکتے ہیں اچھی اردو میں, یا اندرونی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا, یا اندر سے آپ کو بہتر بنانا. ہم باہر سے تو بہتر بنے ہوئے ہیں, ہم پیدا ہوئے 2 ہاتھ ہے, 2 کان, 2 آنکھ ہے, چہرہ ہے, ہاتھ پاؤں ہیں, سلامت ہیں, اچھی غذا کھا رہے ہیں, تو اچھے انسان بنے ہوئے ہیں, صحت مند اور طاقتور بھی ہیں. لیکن تعلیم ہمیں اندر سے بہتر بناتی ہے. تو تعلیم کا بہت بڑا سب سے بنیادی مقصد ایک بہترین انسان کا بننا ہے. اسی لیے ہمیں جو بنیادی طور سے مذہب کی تعلیم دی گئی, اور مذہب کی تعلیم میں ہمیں بہترین انسان ہی بنایا گیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی وحی نازل ہوئی, اور پھر اس کے بعد سورہ الرحمن میں بتایا گیا الرحمن علم القرآن, کہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام رحمان ہے اور رحم کرنے والی ذات ہے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو سکھاتے بھی ہیں, بندوں کو تعلیم دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر علم کی عظمت اور علم کی اہمیت بتائی, اور جو آیت خطبے میں بڑھی گئی قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, کہ پڑھ لکھنے والے اور بے پڑھے دو برابر نہیں ہو سکتے. یہ اسی وقت برابر نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ تعلیم انسان کو اندر سے بہترین انسان بنائے. ایک انسان پڑھا لکھا ہے لیکن اس کی حرکتیں جاہلوں کی طرح ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھا لکھا ہونا اور بے پڑھا لکھا ہونا دونوں برابر ہیں. جب انسان کی تعلیم انسان کو بہترین انسان نہیں بناتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی پڑھائی نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے. اسی لیے ہماری مذہبی تعلیم میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ اخلاق کی تعلیم انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے. انسان بنے, کس طرح کھائے پیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر چیزیں نہیں سکھائیں, لیکن عملی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام سکھائے. میں نے شروع میں آپ کو وہی چیز بتائی کہ پڑھنا اور ایجوکیٹ ہونا صرف لکھی پڑھی چیزوں سے ہی نہیں ہوتا ہے, کسی کو دیکھ کر, کسی سے سیکھ کر, یا کسی کام کو کرتا ہوا دیکھ کر سیکھنا بھی ایجوکیشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور میں
ویسے بھی کاغذ قلم کم تھے، بالکل نایاب تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ظاہری طور سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو جو چیزیں سکھائیں، بتائی اور پڑھائی، ایجوکیشن کے نام پر اور تعلیم کے نام پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو ایک بہترین انسان بنانا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین باضابطہ کسی اسکول اور کالج کے پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن ایک بہترین اخلاق والے، بہترین کردار والے تھے. تو ایجوکیشن کا بڑا اور مین اور بنیادی مقصد ہے انٹیگرل ڈیولپمنٹ. آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی پڑھائی سے آپ کے اندر کا انسان اچھا بن رہا ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے، یہ عام طور سے ایسی قسم کی باتیں مستشرق کہتے ہیں. مستشرق کا مطلب ویسٹرن اسکالرز، یعنی وہ لوگ ہیں جو ویسٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس قسم کی باتیں انہی کی زبان سے نکلتی ہیں. جیسے یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ کہ انسان پہلے بندر تھا. اب ہماری طرف سے جواب ان کو یہ دیا جائے کہ تم لوگ بندر تھے ہوں گے، ہم تو پہلے سے انسان ہیں. اور اسی طرح کی ایک اور بات جو ویسٹرن کلچر میں وہ لوگ بتاتے ہیں مستشرقین، یعنی ویسٹ کے اسکالرز، کہ ہر انسان کے اندر ایک جانور چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کہا کہ بھئی آپ لوگ کے اندر ہوتا ہوں گا، ہم تو اندر سے بھی انسان ہیں، باہر سے بھی انسان ہیں. تو یہ جو اندر کا جو جانور ہے، اس اندر کے جانور کو انسان بنانے کا نام تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے. اب ان کا کہنا ہے، ہمارا تو کہنا ہی کہ اندر سے بھی انسان ہیں ہم، لیکن اس انسان کو ہم بہتر انسان بناتے ہیں. اس کے ذریعے، اسی کے لیے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہمارا سارا تعلیمی نظام چلتا ہے. اسی انٹیگرل ڈیولپمنٹ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر ضرورت کے بقدر دین حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. یہ کون سا دین حاصل کرنا ضروری ہے؟ جتنے دین کے علم سے ایک انسان بن کر رہے. اور انسانیت کی سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اس کے علاوہ آپس کے حقوق ہیں اور زندگی گزارنے کے سارے طریقے ہیں. وہ اگر نہ سیکھے تو پھر بہت بڑا گنہگار بھی ہے اور دنیا کی سارے معاملات میں اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو ایجوکیشن کا پرپز ہے، آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہماری یہ جو نشست ہے، ہمارا جو سیشن چل رہا ہے، اس سیشن کا عنوان ہے تعلیم کے بارے میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کی جائیں اور اس تعلق سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے لائی جائیں. تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہوگا. اب تعلیم ہمارے پاس اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کی جاتی ہے. ہمارے پاس تعلیم سب سے پہلے نمبر پہ اس کے لیے حاصل کی جاتی ہے. ہمارے پاس شروع سے لے کر اخیر تک، چاہے وہ بچہ کے جی میں پڑھ رہا ہو، 5th میں پڑھ رہا ہو، ایس ایس سی میں ہو، انٹرمیڈیٹ میں ہو، گریجویشن میں ہو، پوسٹ گریجویشن میں ہو، یا اس کے بعد کسی بھی کام میں ہو، آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ جواب یہی ملتا ہے کہ اچھی نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اچھے رزق کے لیے، اچھے اسٹیٹس کے لیے، اچھی جگہ پر کمائی حاصل کرنے کے لیے. خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے پاس پڑھائی کا مقصد پیسہ ہے اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے. اسی لیے ایک مرتبہ ایک کار میکینک کے پاس جانا ہوا ہے بچے سے، نوجوان بچہ تھا، اور اس کو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی پڑھائی کہاں تک ہے؟ تو انٹرمیڈیٹ ڈسکنٹینیو ہے. میں آپ نے آگے کیوں نہیں پڑھے؟ آپ کوئی ذمہ داری تو تھی نہیں؟ تو کہا کہ میں کام سے لگ گیا تھا، پیسے کمانا شروع کر دیا، تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ مینٹیلٹی آپ کو ہر جگہ پر مل جائے گی کہ میں پیسے کما رہا ہوں تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی پڑھائی اس وقت ضروری ہے کہ جب پڑھائی سے آپ کو پیسہ ملتا ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ پڑھائی پیسے کے لیے ضروری ہے اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہی پڑھنا چاہیے. اس کو ذہنی غلامی کہا جاتا ہے. ذہنی غلامی کا کیا مطلب؟ ایک سلیوری سسٹم تھا. سلیوری سسٹم میں لوگ پہلے خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے. سلیب آپ کو معلوم ہوگا، غلام. اس طرف والوں کو نظر نہ. تو یہ جو غلام ہوتے تھے، ان غلاموں کا اپنی زندگی پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پہ کوئی اے ہے، اب یہ مارکیٹ میں اے آ گیا اور بی نے اس کو خرید لیا ہے. اب اے کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. اے وہی کھائے گا جو بی کھلائے گا، اے وہی پہنے گا جو بی پہنائے گا، اے کو وہیں جانے کی اجازت ہوگی جہاں بی پرمیشن دے گا. اے کی اپنی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے. نتیجے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بی سوتا تھا، بی کی جب آنکھ لگتی تھی تو اے جا کر گھر کے باہر کھیلتا تھا، کودتا تھا، ادھر ادھر گھوم کے آتا تھا. بی کے اٹھنے کا ٹائم آ گیا تو فوراً گھر میں آ جاتا تھا، کیونکہ اے تو غلام ہے بی کا. اور بی جب جاگ جائے گا، نیند ختم ہوگی تو پھر اے کو تلاش بھی کرے گا اور اے سے کام بھی لے گا.
نتیجے میں اپنی ایک ہی کوئی زندگی نہیں ہے. غلاموں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے وہ ناچنے کودنے اور کھیلنے میں لگ جاتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں کئی جگہوں پر یہی بات لکھی ہے. ان الفاظ میں نہیں لکھی ہے, بہت گاڑے الفاظ میں یہی لکھی ہے کہ ہم غلاموں کی زندگی گزار رہے ہیں, کہ ہم جو وقت ملتا ہے اس کو انٹرٹینمنٹ میں اور بیکار چیزوں میں گزارتے ہیں, کیونکہ ہمارا ذہن غلاموں کا ذہن ہے کہ بھئی یہ جو وقت ملا ہوا ہے یہ تو فرصت کا وقت ہے, یہ تو کھیل کود کا اور اطمینان کا اور اپنے مزے کرنے کا وقت ہے, کیونکہ پھر بعد میں نوکری کرنا ہے اور یہ سارے کام لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو سلیو ہوا کرتے تھے ان بیچاروں کی زندگی بڑی خطرناک ہوتی تھی. ہم غلامانہ سوچ میں ہم میں سے بڑی تعداد شکار ہے. ہمارا دماغ یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں پڑھنا ہے, پڑھ کر اس پڑھائی کے ذریعے سے پیسے کمانے ہیں, اور جس پڑھائی کے ذریعے سے پیسہ زیادہ نظر آتا ہوا محسوس ہوتا ہے ہم اسی پڑھائی کو اختیار کرتے ہیں, اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہی ہمارا ایجوکیشن بنتا ہے اور وہی ہمارا سارا کیریئر بن جاتا ہے. اور اس کے بعد نہ ہم اس کے آگے نہ اپنی سوسائٹی کا سوچتے ہیں, اپنی فیملی کا سوچتے ہیں, نہ پھر ساری کمیونٹی کا سوچتے ہیں. سارا مسئلہ اسی بات کا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ کون سی پڑھائی حاصل کی جائے جس سے ہمارا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہو, کمیونٹی کا فائدہ ہو, ملت کا, قوم کا اور سارے ملک کا فائدہ ہو. تبھی جا کر آپ کی پڑھائی سے دوسروں کو فائدہ بھی حاصل ہوگا. لیکن اگر سوچ ایسی ہے کہ پڑھائی سے رزق حاصل کرنا ہے, پیسے حاصل کرنا ہے, رزق کی بات تو دیکھیے آپ تو سب پتہ ہے, اس کو تو زیادہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رزق کا تعلق پڑھائی سے تو بالکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس نوکری نہیں ہے. بہت بڑے جاہل ایسے ہیں جن کے پاس پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن کروڑوں کا کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. کوئی حساب کتاب ان کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن برابر ہیں, پیسوں کے انبار, پیسوں کے ذخیرے ہیں ان کے پاس. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. آپ نے کئی ایسی دکانیں دیکھی ہوں گی رمضان کے مہینے میں خاص طور سے, ایک ہی قسم کے پکوان کی دکانیں دو لگی ہوئی ہیں لیکن ایک پہ اتنا رش ہے کہ دکاندار پریشان ہے, اور ایک پہ مکھی بھی نہیں آ رہی ہے. گراہک تو چھوڑیے, مکھی کو بھی آنا پسند نہیں اس دکان میں, بالکل بیچارہ پریشان ہے. صبح جو بنایا ہوا ہے شام تک ویسا ہی رکھا ہوا ہے. ایک ہی قسم کی دکان ایک جگہ پر لگائی جاتی ہے, نہیں چلتی ہے. 8-10 مہینے کے بعد کرائے کے بوجھ سے بیچارہ دکان خالی کر دیتا ہے. 10 مہینے کے بعد وہی دکان کوئی دوسرا آدمی لگاتا ہے, وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے تقسیم کا نظام بنا دیا ہے. اس کا تعلق رزق سے نہیں ہے. آپ حضرات سے خاص طور سے یہ بات کی گزارش ہے کہ ایجوکیشن کو رزق سے ہرگز مت جوڑیے. آپ اپنے کیریئر کو چوز کریں گے, اپنے کیریئر کو منتخب کریں گے, اس بات کو ہرگز بھی مت دیکھیے کہ اس میں زیادہ چانسز ہیں نوکری حاصل کرنے کے, اس میں زیادہ چانسز ہے آگے بڑھنے کے. آگے بڑھنے کا مطلب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بڑی نوکری حاصل کرنا. آپ کو جتنے لوگ سمجھانے والے بتانے والے ملیں گے ان میں سے بڑی تعداد دیکھ کر افسوس بھی ہوتا ہے, بعض مرتبہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ صرف پیسہ ہمارا مطمع نظر, آخری سوچ, آخری منزل کب سے بن گیا ہے, اس سے آگے نظر نہیں آتا. جتنے کیریئر کاؤنسلرز ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد, سب کی بات تو نہیں ہے, ان میں سے ایک بڑی تعداد اب جو غیر مسلم ہیں ان کا تو ضرورت ہی نہیں ہے. ان کے پاس تو یہی زندگی ایک زندگی ہے, مرنے کے بعد تو نہ وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب ہوگا, نہ ان کے پاس کچھ الگ دنیا کا سسٹم اور نظام کا تصور ہے. ان کو تو چھوڑ دیجئے. ہم اہل اسلام میں سے ایک بڑی تعداد ہے کاؤنسلرز کی, وہ یہی سمجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ بھائی آپ یہ فیلڈ لے لیجئے, اس میں آپ کو زیادہ اسکوپ ہے, اور اسکوپ ملک کی خدمت کا, ملت کی خدمت کا نہیں بلکہ پیسہ کمانے کا. آپ اس میں آئیں گے, اسکوپ زیادہ ہے. گارنٹی تو کوئی دینے کے لیے بیٹھا ہوا نہیں ہے, اور یقینی بات ہے اس بات کی گارنٹی ہم دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنے سے پہلے ہی اس کا رزق طے کر کے رکھ دیا ہے. ایک دانہ میں اس متعینہ رزق سے زیادہ نہیں کھا سکتا, ایک دانہ اس سے زیادہ پی نہیں سکتا ہے. نہ آپ ایک دانہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں, نہ ایک دانہ آپ زیادہ کھا کر جا سکتے ہیں, نہ ایک قطرہ آپ زیادہ پی کر جا سکتے ہیں, بلکہ جتنا اللہ نے مقدر کر دیا ہے اتنا ہی. تو اس کانسیپٹ کو آپ نکال دیجئے اپنے ذہنوں سے. اگر آپ کے ذہنوں میں تھا, اور میرا خیال تھا کہ نہیں تھا ہوگا, لیکن اگر تھا کسی جگہ پر تو بالکل بھی نکال دیجئے کہ ایجوکیشن کا تعلق رزق سے, ویلتھ سے, اور ساری چیزیں یہاں پر لکھی جا سکتی ہیں, اسٹیٹس سے, آپ کے بڑے گھر سے, اس بڑی لال کار سے جو آپ کے دماغوں میں ہوگی, اس بڑے فون سے جس کو آپ خریدنا چاہتے ہیں, اس کا تعلق آپ کے ایجوکیشن سے بالکل بھی نہیں ہے. وہ الگ چیزیں ہیں, یہ الگ چیزیں ہیں.
تو ایجوکیشن جب حاصل کرنا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کس پرپس کے لیے حاصل کریں گے. ایک میں نے آپ کو بتا دیا, انٹیگرل ڈیولپمنٹ کے لیے. آپ رزق حاصل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ویلتھی بنانے کے لیے کبھی پڑھائی حاصل نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ اب تک سوچ رہے تھے, آپ یا آپ کے دوستوں میں سے کوئی, یہاں سے آپ جائیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گی, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. آپ ان کو بتائیے یہ جملہ خاص طور سے کہ ایک بچہ ہے اپنے گھر سے پین لے کے نکلتا ہے, یہ پین ہے, یہ پین لے کے اپنے گھر سے ایک بچہ نکلا ہے, 11th میں ہے, 12th میں ہے, انٹرمیڈیٹ میں ہے, سمجھیے اپنے گھر سے ایک بچہ نکلا ہے, ایک نوٹ بک اس کے ہاتھ میں ہے, ایک پین اس کے ہاتھ میں ہے, گھر سے نکلا ہے کالج جانے کے لیے. اس کے پچھلے والی گلی میں ایک آدمی ہے, مزدور ہے, وہ اپنے گھر سے نکلا ایک سبل اور ایک پھوڑا لے کر. اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک ہے, پین ہے, اس کے ہاتھ میں ایک سبل ہے, ایک پھوڑا ہے, دونوں اپنے گھر سے نکلے. یہ بچہ کالج جا رہا پڑھنے کے لیے, وہ بھی مزدور ہے, وہاں جا رہا ہے اب مزدوری کرنے, کسی جگہ پر کام کرنے کے لیے. اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے, یہ پین پیپر لے کے جانے والے کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہے. نتیجتاً دونوں برابر ہیں, نہ اس کی نظر تعلیم پر ہے نہ اس کی نظر تو پہلے ہی پیسوں پر ہے. اس کو تو جانا ہے, صبح سے شام تک محنت مزدوری کرنا ہے, پسینہ بہانا ہے, پیسے لے کر آنا ہے. اب یہ بھی یہی سوچ کر نکلتا ہے کہ مجھے سی ای سی کرنی ہے, سی ای سی کے بعد ایم بی اے کرنا ہے, ایم بی اے ایسے کالج سے کرنا ہے جہاں پر جلدی نوکری مل جاتی ہے, اور پھر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنا ہے, پھر نوکری لگلانی. یہ جو نیت پہلے سے چلتی ہے انٹرمیڈیٹ میں, نتیجے میں ایجوکیشن کچھ حاصل نہیں ہوتی ہے. پھر اسی سوچ کی وجہ سے نقصانات اتنے ہماری سوسائٹی میں ہو گئے. اب بہت سارے بچوں کو میں نے پرسنلی پوچھا ہے, کیونکہ ایجوکیشن میرے ایک پرسنل انٹرسٹ والے مسائل میں سے ہے. یعنی کئی بچوں کو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ محنت کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ کے مارکس اتنے کم کیوں ہیں, 35 سے 40 سے آپ آگے نہیں بڑھتے. اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 41 لا لیے تو گناہ ہو جاتا, جو معاف بھی نہیں ہوتا حج کرے تو بھی. ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کی مارک شیٹ دیکھے تو, اور بولے کہ بھائی نوکری دیتے خود میں یہ سب نہیں دیکھتے, کہتے خالی پاس رہے تو کافی ہے. بولا ابا یہ نالج تو میرے کو بھی نہیں تھی, آپ دے دیے, بہت بڑا کرم کر دیے. تو 35 سے 40 کوئی آگے بڑھنے تیار نہیں ہے. اچھا انگلش کیوں نہیں آ رہی بھائی, نہیں اتنی انگلش آگے تو جاب مل جاتی, کہتے اس سے زیادہ انگلش کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہر چیز جا کے نوکری پہ ہی ٹوٹ جا رہی, ختم ہی ہو جا رہا. اس کے بعد نہ صلاحیت والے ہیں نہ قابلیت والے ہیں, فرسٹ سے لے کر پوسٹ گریجویشن تک انگلش میڈیم کے ماحول میں پڑھ کے, انگلش میڈیم ٹیچرز سے, پروفیسر سے, لیکچرر سے پڑھ کے, انگلش بولنے والوں کے ساتھ میں رہ کے. میں جمعے کی تقریر کرتا ہوں ایک مسجد میں, میں کئی مرتبہ جمعے کی تقریر میں بولا کہ بھئی ہماری خواہش ہے کہ جو ہماری جمعے کی تقریر ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو جانا. ایک ہفتے کا ٹائم رہتا جمعے کو تقریر کرتے, نیکسٹ جمعے تک 5-6 دن کا ٹائم ملتا. ماشاءاللہ سے ایم بی اے تو لائن لگی ہوئی ہے, انجینئرس تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ سے, اور سب انگلش میڈیم کے ہیں. کوئی ایسا قابل ہے جو ہر جمعہ ایک جمعہ لے لیا, بھائی سال میں 2-3 مرتبہ نمبر آتا ہوں گا, آپ لے لے کے جمعے کی تقریر کا ٹرانسلیشن کر کے دے دو. ایک ہمارے پاس ذخیرہ محفوظ ہو جاتا, کسی کو بتانا ہے تو بتا سکتے, نہیں اتنی انگلش نہیں آتی. کدے کیا بھائی کالج میں بھی 35-40 مارکس کے واسطے پڑھے, ارے کئی کو بھائی ایسا پڑھ رہے ہیں نوکری کے واسطے اتنا ضروری ہے. یہ کانسیپٹ پوری صلاحیت کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. اب یاد رکھ لیجئے محنت کیوں نہیں ہو رہی, وہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ زیادہ محنت نوکری کے لیے ضروری نہیں ہے. نوکری کے لیے تو صرف پاس ہونا ضروری ہے, 2-3 مرتبہ کھس لیں گے ٹھیک ہے. میں بعض نوکری کے لیے پڑھنے والوں کو بھی بتایا کہ بھائی اچھی آپ محنت قابلیت کر لیں گے, نوکری کے لیے ہی پڑھیے, بڑی کمپنی میں آپ کو نوکری مل جائے گی, دھکے کھانا نہیں پڑیں گے آپ کو, آپ کی مارک شیٹ اچھی رہے گی, 75, 80, 90 آپ کے مارکس رہیں گے, اے گریڈ رہے گا, A+ رہے گا, اور جیسے بھی گریڈز آتے ہیں آپ کی مارک شیٹ میں, آپ جہاں پر انٹرویو دینے جائیں گے تو پہلی نظر دیکھتے ہی آپ متاثر ہو کے پھر وہ آپ کو جاب پہ رکھ لیں گے. اب جواب یہ ملا کہ نہیں, وہ انٹرویو دیتے انٹرویو دینے آ جاتا, اس لیے اس کی بھی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اسی طریقے سے پڑھیں گے اور انٹرویو دیتے سیکھیں گے. کیونکہ بھئی گھر کے میں والد صاحب تو ماشاءاللہ پیسے کمانے والے ہیں, گھر تو پالتے رہتا, جب تک 25-26 سال کی ہو کے نوکری, خیر وہ الگ درد ہے, میں وہ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. یہ کانسیپٹ آپ اللہ کے لیے اپنے ذہن سے نکال دیجئے. ایجوکیشن کا رزق سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کو رزق کے لیے پڑھنا ہی نہیں ہے, آپ کو قابل بننے کے لیے پڑھنا ہے. آپ جو سبجیکٹ پڑھتے ہیں آپ اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹ رہیں گے. آپ چاہے سی ای سی پڑھ رہے ہوں یا پھر ایم پی سی پڑھ رہے ہوں انٹرمیڈیٹ میں, یا ایچ ای سی ہی پڑھ رہے ہوں, جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے, جو بھی آپ کا گروپ ہے, یا گریجویشن میں آپ کا جو گروپ ہے, آپ اس میں ایکسپرٹ رہیں. آپ اگر سی ای سی کے بعد بی کام کرتے ہیں, شاید
BCom بیچلر آف کمپیوٹرس ہیں، تو آپ کو اپنے سبجیکٹس میں اتنی گریپ ہو کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر 1 گھنٹہ مجھے وہ سبجیکٹ بتا سکے، سمجھا سکے، میرے ذہن میں بٹھا سکیں. آپ جس کو بالکل زیرو نالج ہے آپ اس کو بتا سکیں. اتنی قابلیت تو آپ کو آنی چاہیے کہ جس سبجیکٹ میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ سبجیکٹ آپ بتا سکیں، آپ دوسروں کو سمجھا سکیں. یہ اس وقت آئے گا جب آپ قابل بننے کے لیے پڑھیں گے. جب قابل بننے کے نہیں پڑھا جائے گا تو یہی کچرا پھر معاشرے اور سوسائٹی میں نکل کر آئے گا. کوئی فائدہ نہ قوم کو حاصل ہوگا نہ ملت کو حاصل ہوگا. اور وہ بھی وہی رہا، نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے. اور آپ وہ شاید کانسیپٹ سنے ہوں گے، کانسیپٹ تو نہیں، مس کانسیپٹ میں کہوں گا کہ قوم اس لیے ترقی نہیں کر رہی کہ ہمارے پاس تعلیم کم ہے. یقین جانیے پورے 1400 سال میں جتنی تعلیم آج ہمارے پاس ہے، اس سے پہلے کبھی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی. لوگ پہلے پڑھتے نہیں تھے، اب تو پڑھ رہے ہیں. اب تو آپ گنتی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس مسلم انجینئرز کتنے ہیں، MBAs کتنے ہیں. MBAs اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر ایک کو ایک کمپنی دے دی جائے تو MBAs باقی بچ جائیں گے، کمپنیاں ختم ہو جائیں گی. بھائی پورے انڈیا کی کمپنی کی بات کر رہا ہوں. MBA کا تو کام ہی وہی ہے کہ بزنس مینجمنٹ کرے اور ساری چیزیں سنبھالے. یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے. پڑھے لکھے لوگوں کی جو سرٹیفائڈ ڈگری ہولڈرز ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ قوم اس لیے پیچھے ہے کہ تعلیم کم ہے، تعلیم تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ہر بچہ پڑھتا ہے، سب کے نام اسکول میں ایڈمیشن میں لگے ہوئے ہیں، سب اسکول کالج جا رہے ہیں، سب برابر پڑھائی کے سرکل سے لگے ہوئے ہیں، لیکن پڑھائی ان کے پاس نہیں ہے. تو تعلیم سے تو لگے ہوئے ہیں لیکن محنت، قابلیت، صلاحیت ختم ہو گئی. نتیجے میں وہ جو فائدہ جو حاصل ہونا چاہیے، جو فروٹ ملنا چاہیے آپ لوگوں سے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جنریشن سے جو تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ابھی اسٹوڈنٹ بنی ہوئی ہے اور اسکول کالج سے لگی ہوئی ہے، ان لوگوں سے، اس جنریشن سے پوری کمیونٹی کو جو فائدہ ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تعلیم صرف نوکری کے لیے، رزق کے لیے ہو کر رہے گی. اب اس سے زیادہ خطرناک تو وہ معاملہ ہی ہے جو باہر جانے والا معاملہ ہے. وہ تو آپ پوچھیے مت، میرے کو تو اس ٹاپک پہ آپ چھیڑیے بھی مت کہ باہر جانے والے مسئلے جو انڈیا میں نوکری تلاش کیے بغیر، انڈیا میں یعنی اپنے وطن میں سورس آف انکم تلاش کیے بغیر، نوکری تلاش کیے بغیر نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو دوسرے ملک چلی جاتی ہے. میرے الفاظ آپ اچھی طرح غور کر لیجئے. یہاں پر نوکری تلاش کیے بغیر، یہاں پر اپنی سورس آف انکم کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیے بغیر ڈائریکٹلی، ان کا مقصد یہی ہے کہ ایسا آج گریجویشن پوسٹ گریجویشن ہوا ویسا کل دبئی کے ویزے کے واسطے ڈالنا ہے، ویسا پرسوں 15 دن میں آ جاتا، آنے سے پہلے ٹکٹ بنانا ہے اور چلے جانا ہے. ان کے پیدا ہونے کا مقصد ہی باہر جانا ہے. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ ان کو باہر جانا ہے. باہر جانا بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا پوری انسان مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی، مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. آپ جائیں کائنات میں گھومے پھریں، لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ اپنے مقصد سے آپ غافل ہیں. یہاں پر والدین کی خدمت بھی نہیں ہے، زندگی کا کوئی رجحان نہیں سوچتے ہیں. اور اپنے سے پہلے والوں کو بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ باہر جا کر اپنی فیملی سے دور ہیں، لیکن اسی رخ پہ جانا ہے. یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کرنا کمانے کے لیے ہے، اور کمانے کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ اس میں اپنے کیریئر کا سوچیں گے، نہ فیملی کا سوچیں گے، نہ کوئی اور چیز ہمارے ذہن میں آئے گی. یہ ہماری ٹاپک سے ریلیونٹ تو ٹوٹلی ارریلیونٹ بالکل بھی نہیں ہے اور ٹوٹلی ریلیونٹ بھی نہیں ہے. ریلیونسی تھوڑی بہت اس میں پائی جاتی ہے فارن کنٹریز کا. ہماری ٹاپک میں ویسے خیر اس کا تذکرہ بھی ہے. بیرون ممالک جو لوگ جاتے ہیں، دوسرے ممالک جا کر جو خدمات حاصل کرتے ہیں یا پھر نوکری وغیرہ کرتے ہیں، یہاں پر کیوں کام نہیں کرتے؟ آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے جن کے ذہن میں ہے کہ ہمیں باہر جانا ہے. ان سے بھی یہی سوال ہے کہ ہم باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ جائیں باہر، آپ کسی ملک جانا چاہتے ہیں، کسی کنٹری میں آپ کو جانے کا ارادہ ہے، تو کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال اکثر پریکٹیکلی واقع میں پکڑ کے پوچھتا ہوں بچوں سے کہ بھئی آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں. تو جو جواب مجھے ملتے ہیں، ایک تو پہلے سے میں سوچ کے رکھا ہوں کہ میرے کو باہر جانا ہے. یہ جواب تو بہت کامن ہے، مل جاتا ہے کہ پہلے سے سوچ کے رکھے. بھئی کب سے سوچ کے رکھے؟ آپ پہلے کا تو کوئی ٹائم لیمٹ ہوگا نا آپ کا. 2 سال پہلے سوچ کے رکھے، 10 سال پہلے سوچ کے رکھے، 4 سال پہلے سوچ کے رکھے.
اسی طرح بعض لوگوں کا جواب آتا کہ نہیں میری خواہش ہے میں باہر جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ خواہش ہے آپ باہر جائیے، 15 دن کی وزٹ کے لیے جائیے، دبئی اور ابوظہبی اور راس الخیمہ وغیرہ گھوم پھر کر آئیے، بہت اچھی قدرتی مناظر ہیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ اپنے ملک کو اور اپنی کمیونٹی کو اس حال میں چھوڑ کر جانا کہ جب ایک نوجوان کی ضرورت ہے جو پریکٹیکلی صبح شام رہے، چلے پھرے، بھاگے دوڑے، کاروبار کرے، کام کرے، صبح اٹھے. ایک مسلمان پریکٹیکل نوجوان ہمیں نظر آئے. ہمیں کیسے نوجوان نظر آتے ہیں؟ جو 2 سال کی چھٹی کے بعد آتے ہیں، 10 بجے اٹھتے ہیں، پرفیوم لگا کر باہر نکلتے ہیں، بائک پر گھومتے ہیں. ہمیں کوئی محنت کرنے والے نوجوان اتنے نظر نہیں آتے. ہمیں ایسے نوجوان نظر آتے ہیں جو مست ٹپ ٹاپ کی زندگی گزارتے ہیں. نتیجے میں معاشرے میں ایسے ہی لوگوں کو پسند کرنے کا رجحان بڑھتا چلا گیا ہے، اور ہم ایسے رجحان پر پہنچ گئے ہیں کہ ایسے ہی بچے اچھے لگتے ہیں. ہمیں میلے کالر والے بچے اچھے نہیں لگتے، ہمیں سخت ہتھیلی والے بچے اچھے نہیں لگتے. حالانکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، ہمارے بڑے چاہتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں میں یہ 2 چیزیں آئیں کہ شام میں جب ہم مسلم نوجوان گھر کو واپس آئے تو اس کا کالر اس کے کام کے پسینے اور میل کی وجہ سے میلا ہو چکا ہو. کتنا خوش قسمت وہ نوجوان ہے جو اپنے ملک میں محنت مزدوری کر رہا ہے. بیچارہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے گیا تھا اور شام تک محنت مزدوری کر کے واپس آیا ہے، اور نتیجے میں پسینے اور میل کی وجہ سے اس سے کپڑے خراب ہو گئے ہیں. یہ نوجوان جب معاشرے میں نظر آتے ہیں نا، لوگوں میں محنت کرنے کا جذبہ بڑھتا ہے. آپ کسی نوجوان سے ہاتھ ملائیں، یہ ہاتھ بڑے سخت نظر آئے. ابھی تو 1 ہفتہ پہلے میں نے مسجد میں ایک مصلی سے، جو ہماری مسجد کے مصلی نہیں تھے، کسی اور مسجد کے تھے، وہ آئے، میں نے ہاتھ ملایا، ہاتھ بڑے سخت تھے. میں نے پوچھا آپ کے ہاتھ بڑے سخت ہیں، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں گوشت کا کاروبار کرتا ہوں. میں ہاتھ بڑے سخت ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہتھیلی سخت دیکھ کر کہا، غالباً اسی حدیث میں، کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنت کرنے والوں بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان ہاتھوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یہ نہ ہاتھ نظر آتے ہیں نہ وہ کالر نظر آتے ہیں. ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ وہی چیز جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور وہ چیز اپنی جگہ پر بری نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تاثر، اس کے ایفیکٹس ایسے برے ہمارے معاشرے پر پھیل گئے کہ ہمارا ہر بڑا ہونے والا نوجوان اسی طریقے کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ فرینک تھے، وہ کئی سال پہلے، تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے، غالباً 10-12 سال پہلے کی. فرینک قسم کے صاحب تھے، بالکل بے تکلف بات کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سعودی میں کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میری جو نوکری ہے وہ دبئی اور سعودی اور جارڈن بارڈر پر ہے. میں گڑھے کھودتا ہوں. سیدھی بات انہوں نے کہی کہ میں چھپاتا نہیں ہوں، میرا کام وہاں پر گڑھے کھودنا ہے. میں وہی کام کرتا ہوں جو یہاں پر مزدور قسم کے لوگ کرتے ہیں. بہت سارے بڑی کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہیں، اور آج کل تو یہ مزدوری کا کام تو عام طور سے لوگوں سے لیتے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ صاف گو قسم کے صاحب تھے. انہوں نے بتایا کہ میں وہاں پر گڑھے کھودتا ہوں، اور انڈیا آتا ہوں تو میں گاڑی واڑی نہیں چلاتا، میں سائیکل چلاتا ہوں. میں مزدور قسم کا انسان ہوں، میں تو مزدوری ظاہر کروں گا. میں ایسا نہیں کروں گا کہ وہاں پر تو گڑھے کھودوں اور یہاں پر اسپرے لگا کر لوگوں کو غلط تاثر دوں. اس غلط تاثر کی وجہ سے محنت کا جذبہ جو ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے. یہ جو لفظ ہے یہاں پر فارن کا، ایک تو ہمارے پاس جاتے ہیں گلف کنٹریز کا جو ماحول ہے اور وہاں کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو الفاظ میں خیر بتایا بھی نہیں جا سکتا. ایک صاحب جو بڑا لمبا عرصہ وہاں پر گزار چکے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں نے 50-60 سال کے عرصے میں گلف کنٹریز کو جھاڑو مار کر صاف کر دیا. یعنی اب وہاں پر نئی نسل والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہا. یہ تو واقعات تو ابھی بھی ہیں کہ لوگ جا رہے ہیں، کمپنیز ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ کو ویزا لینا ہو تو آپ اپنے پیسوں سے 1 سال 2 سال کا ملک میں رہنے کا ویزا خرید لیجئے، ہمارے پاس ہم آپ کو کام دے دیں گے، لیکن آپ کے ملک میں رہنے کے انتظام کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. آپ کام کرتے رہیے، پروجیکٹ ختم ہوگا، پیسے ہوں گے تو آپ کو دے دی جائیں گے، نہیں ہوں گے تو السلام علیکم کہہ دیا جائے گا. ہزاروں لوگ ہیں جن کے لاکھوں روپے وہاں کی کمپنیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن لوگ ہیں ایک نام کی خاطر لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ جاتے ہیں فارن کنٹریز کے علاوہ یوروپین کنٹریز جاتے ہیں، انگلش کنٹریز جاتے ہیں. اب ایک نیا مسئلہ کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے، پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. UK پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب تک کیا کرے آپ انڈیا میں؟ اب 18 لاکھ روپے لگا کر ایسٹ لنڈن یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. 18,000 روپے میں آپ BCom پڑھنے کے لیے تو کالج نہیں گئے.
آپ 18,000 میں بی کام پڑھنے کے لیے کالج جاتے تھے تو آپ کو ایک بہترین آپ کی قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر یہیں کی کسی زبردست پی جی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے آپ کو بلا دیا جاتا تھا. لیکن آپ 18,000 روپے میں بی کام پڑھنے کے لیے کبھی نہیں گئے, بی ایس سی پڑھنے کے لیے کبھی نہیں گئے. آپ جا رہے ہیں 18 لاکھ روپے لگا کر ایسٹ لنڈن یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, برمنگھم یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے. ظاہری بات ہے یہ اپنے آپ کو اور سب کو بتانے کا دھوکہ ہے. کوئی پڑھنے کے نہیں جاتا, سب پیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں. وہی معاملہ ایجوکیشن جو ہے نا, اتنی بہترین چیز, ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے, ہماری جو پہلی وحی ہے, پہلی وحی کا جو پہلا لفظ ہے پڑھائی کا, وہ ہم نے پورا اس کا کچرا بنا کر رکھ دیا ہے. اس کی نہ دینی حیثیت باقی رکھی ہے, نہ اس کی دنیاوی حیثیت باقی رکھی ہے, نہ اس کی کوئی ریسپیکٹ ہم نے اپنے باقی رکھی ہے, بلکہ اس کو جیسے چاہے ویسے استعمال کرتے ہیں. ایک وقت تھا 1950 میں, 1960 میں, اور پری انڈیپینڈنس آپ کہہ سکتے ہیں, لوگ واقعے میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور پڑھ کر یہاں پر آ کر کام کرتے تھے. وہ وہاں پر لنڈن میں یوروز کمانے کے لیے اور یو ایس ڈالرز کمانے کے لیے, آسٹریلیا میں سٹیزن شپ کے لیے نہیں جاتے تھے, بلکہ جاتے تھے تو واقعے میں پڑھ کر آتے تھے, پڑھ کر آ کر اب ملک اور قوم کی یہاں پر خدمت کرتے تھے. اب سارا معاملہ اسی پر گول گھوم رہا ہے, یہاں پر پڑھنے والوں کا بھی, باہر جانے والوں کا بھی, اور باہر پڑھنے کے لیے جانے والوں کا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے اشارتاً آپ حضرات کو بتائی ہیں, ان ساری چیزوں کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یہ کانسیپٹ اپنے ذہن سے بالکل بھی نکال دیجئے کہ رزق کا تعلق پڑھائی سے بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو پڑھنا نوکری کے لیے ہرگز بھی نہیں ہے. آپ اب تک نوکری کے لیے پڑھتے تھے, آپ غلط کام کرتے تھے, بلکہ میں کہوں گا کہ آپ گناہ کا کام کرتے تھے. آپ نے ایک بہترین کام کو ایک گھٹیا مقصد کے لیے استعمال کیا, یعنی ایسی چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ کر رکھ دی ہے, جو طے شدہ ہے. آپ اس کے لیے محنت کر رہے تھے, اور تعلیم جو کہ افضل ترین چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے, آپ اس چیز کو حاصل کر رہے تھے. اور آپ کا مقصد وہ چیز تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کیا جانوروں کے لیے مقدر کر کے رکھ دی ہے, متعین کر کے رکھ دی ہے. سارا معاملہ طے ہے کہ انسانوں کتنا ملے گا, جانوروں کتنا ملے گا, جانداروں کو, سمندر میں رہنے والوں کو. اس چیز کو اللہ کے لیے اس چیز سے مت جوڑیے. دوسری بات جو اب تک ہمارے سامنے آئی, دوسرے ممالک میں جانے کی بات تھی. دوسرے ممالک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس جس نیتوں سے, جس مقاصد سے جاتے ہیں, وہ سب ڈھکوسلے ہیں. ڈھکوسلا آپ سمجھتے ہیں نا, سب بیکار باتیں ہیں جس کی کوئی بیس نہیں ہوتی, جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. کہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, ایم ایس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بلکہ وہ سارا معاملہ تو وہی ہے, پیسے حاصل کرنا ہے. وہاں پر چھوٹا موٹا کام بھی کر لیں گے, یہاں تو پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے بھی چھوٹا بھائی گاڑی دے کر بھیجیں گے, لیکن وہاں پر پیٹرول ہم خود دوسروں کی گاڑیوں میں ڈالیں گے, کیونکہ وہاں پر 8 سے 10 یورو شام میں مل جاتے ہیں, اور پھر اس سے کچھ روزی روٹی چل جاتی ہے. ایسی اور ایسے مقاصد تو ایک ایمان والے کی نظر میں بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی واقعے میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اب تک میں نے تعلیم یہاں پر حاصل کی ہے, اب میں ذرا بڑی یونیورسٹیز سے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا, اور اب تک میں نے محنت سے پڑھا ہے, اور انڈیا میں ایسی کوئی تعلیم گاہ اور ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نظر نہیں آتا جو میرے علم کی پیاس کو بجھا سکے, تو آپ جائیے بالکل. ہندوستان کے باہر بھی ایسے کئی تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر تعلیم کے مراکز ہیں, تعلیم کے سمندر ہیں. آپ وہاں پر جائیں, اپنے علم کی پیاس بجھائیں, پڑھنے کے لیے ہی جائیں. لیکن جب پڑھنے کے نہیں جایا جاتا ہے, نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک چھوٹی اس سے ملتی جلتی بات آپ کے لیے, یو کے ہے, بہت سارے لوگ جاتے ہیں. اب تو اس کے لیے سنا میں آئلٹس بھی نکل گیا ہے. آئلٹس تھا تو بچوں کو تھوڑی پریشانی ہوتی تھی, محنت کرتے تھے, وہ بھی 2-3 مرتبہ کے بعد نکلتے تھے, بلکہ اسی پہ چلتا تھا معاملہ, نکل جاتا. پہلی مرتبہ دیکھنے کے لیے گئے کیسا ہوتا ہے آئلٹس, اور دوسری مرتبہ گئے تو تھوڑے 6 پوائنٹس لے کر آئے, اور تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ 7.5 اور 8 بینڈس تو مل ہی گئے. یو کے بارے میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرا خود یو کے جانے کا ارادہ تھا LLB کے بعد, اور واقعے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تھا. وہ ایسا نہیں ہے, جو چیزیں اب تک میں بتایا اس کو میرے اوپر مت جوڑیے آپ. تو یہاں تو LLB ہو گیا تھا الحمدللہ. تو کوئی بتایا تھے کہ آسٹریلیا جانا ہے, ادھر ادھر جانا ہے, تو ایسے ہی, کیونکہ لاک ڈاؤن میں تو کچھ کام تھا نہیں, لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے. لاک ڈاؤن کی بات ہے, 20 کی بات ہے یہ, 2020 لاسٹ اینڈنگ کی. تو ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے بیکار, تو کریں گے کچھ, تو پھر فون کرے ایک ایجنسی کو,
تو وہ بتائے کہ بھائی آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، واقعی میں پڑھنے کے لیے، کیونکہ لاء کی ڈگری ہے، اس کے بعد ہم ماسٹرز کرنا چاہ رہے ہیں LLM میں، وہاں پر صرف 1 سال میں ہوتا ہے، انڈیا میں 2 سال میں ہوتا ہے، تو 1 سال کرنا چاہ رہے ہیں. تو جو ایجنٹ تھے وہ کوئی خاتون تھے، تو ہمارے گھر میں بات کرے، تو تفصیلات سنے، پھر آپ لوگوں کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ ہمارا دونوں کا سن کے تفصیلات سن کے وہ لوگ بتائے کہ بھائی آسٹریلیا جانے سے بہتر ہے آپ لوگ UK چلے جائیے، کیونکہ UK میں لاء سے ریلیٹڈ یونیورسٹیز بھی ہیں، اور UK میں تو بہت سارے لوگ قانون پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، گاندھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، اور دوسرے انڈیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، شاید لمبی لسٹ ہے جو انڈیا سے جاتے تھے اور UK سے پڑھائی حاصل کر کے آتے تھے، وکیل بن کے آتے تھے، بیرسٹر جسے کہتے ہیں، اور تفصیلات بتائی، اور سارا ایک جو کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ جنت بتا دی انہوں نے، کہ جو IELTS نکل چکا ہے اور PSW بھی ہے، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا، یعنی آپ 2 سال اسٹوڈنٹ رہیں گے، 2 سال کے بعد آپ کو کام بھی مل جائے گا، 4 سال آپ رہ سکیں گے، تیسرے سال آپ ہٹ جائیے، تیسرے سال آپ اپنی بیگم کا ایڈمیشن کروا دیجیے، وہ اسٹوڈنٹ بن جائیں گے، آپ ڈپینڈنٹ بن جائیں. 7-8 سال کا اسٹے انہوں نے UK میں بتا دیا کہ بھئی UK میں آپ 7-8 سال آرام سے رہ سکیں گے، پڑھ سکیں گے، کما سکیں گے، ساری چیزیں وہ بتا دی گئی. اس کے بعد میں نے اپنی صرف ریسرچ UK میں سروائیو کرنے کے لیے کہ بھئی آپ یہاں سے جائیں گے، ظاہری بات ہے یہاں تو ایک سارا معاملہ ویل سیٹلڈ ہے، گھر ہے، بنایا ہوا گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، ریسپیکٹ ہے، لوگوں سے میل ملاقات ہے، سورس آف انکم ایک پرٹیکولر لگا ہوا ہے. ہم نئی جگہ پر جائیں گے تو ساری چیزیں وہاں پر شروع کرنا پڑے گا. سروائیو کیسا کریں گے؟ سروائیو کرنے میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہمارا ڈیلی لائیولیہوڈ کا مسئلہ ہے، کھانا پینا کیسے ہوگا، اور دوسرا انسٹیٹیوٹ کی، یونیورسٹی کی فیس کہاں سے بنیں گے. یہ 2 چیزیں میں نے اچھی طریقے پر سرچ کی، کیونکہ چلو ایک چیز ہم شروع کر رہے ہیں، اچھی طرح معلوم کر لی جائے، جانا نہیں جانا بات کی بات ہے. تو اس وقت جو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ کمانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور بچے کیا کیا کرتے ہیں، وہ سوچ کر ہی میں اندر سے کانپ گیا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو خواب بھی ایسے نہیں آئیں گے کہ بھئی یہ کام وہاں پر جا کر کرنا پڑے. اور لوگ کہنے ہیں بھئی یہ تو کچھ نہیں ہے، سب کرتے ہیں اور کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ وہاں پر مسجدیں ہیں، ہو سکتا ہے امامت مل جائے. بولے پرانے امام سب کہاں جائیں گے؟ تو 10 نمازیں تو ہیں نہیں، 5 وہ پڑھا ہے، 5 میں پڑھاؤں گا. 5 ہی نمازیں ہیں، وہ پرانے امام سب پڑھا رہے ہیں، میں کہاں سے پڑھاؤں؟ تو نہیں کوئی بچے عربی پڑھانے مل جائیں گے. تو بچے انگلینڈ میں تو پرٹیکولر ہیں جو پہلے سے عربی پڑھ رہے ہیں. میں جاتے ہی نئے بچے تو نہیں آ جائیں گے میرے پاس عربی پڑھنے کے لیے. آ بھی جائیں گے تو ان کو عربی پڑھنے کے لیے کم سے کم 2 سال لگیں گے. میں 2 سال تک میں کیا کروں؟ تو ہر چیز کا ایک سوال تھا. اب کوئی ٹائم پاس ہو نہیں رہا تھا لاک ڈاؤن میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری جو ایک دردناک پہلو جو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے بچے جو بہت سارے UK جاتے ہیں، یہ چیز میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. ہمارے بچے جو UK جاتے ہیں وہ جنرلی کہاں سے جاتے ہیں؟ بھائی 18 لاکھ روپے لگانا ہے آپ کو، 50% پہلے سے پے کرنا ہے. 9 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لگانا ہے. وہاں پر آپ کی ریسیڈنس کا معاملہ ہے. زمینیں بیچتے ہیں، اکثر زمینیں بیچتے ہیں یا سیونگز ہیں. گھر کی ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی لڑکا ہے، والد کی جو پوری سیونگز تھی وہ بچے پہ لگا دی جاتی ہے، وہ چلا جاتا ہے. یا پھر زمینیں ہی بیچنا ہے. بہت سارے تو لون لے کر بھی چلے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں سے وہ لون پھیڑ لیں گے. لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اگر آپ قابل ہیں، اگر آپ باصلاحیت ہیں، یونیورسٹی خود آپ کی ہر سیمسٹر کی فی پے کرتی رہے گی، آپ کو وہاں پر فی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیسے ہوگا؟ ہر یونیورسٹی کے، میں نے 5 یونیورسٹیز کی ویب سائٹ وزٹ کی. ہر یونیورسٹی کی ویب سائٹس پہ میں نے ایسے ڈیبیٹس کے سیکشن دیکھے جہاں پر اچھے قابل اور باصلاحیت بچے اگر جائیں، وہاں پر جا کر ڈیبیٹس میں ہی پارٹیسپیٹ کریں، اسپیچز میں اور رائٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیں، اور اچھے قابل اور باصلاحیت ہیں تو ان کو 100 یوروز، 500 یوروز، 1000 یوروز، یا پھر 50% فیس ان کی وے آف ہو رہی ہے، کہیں 100% فیس وے آف ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں مجھے پتہ لگی تو پریشان ہو گیا کہ بچوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. جانے والے اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی میں اپنے والد پہ سے کچھ بوجھ تو کم کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. جب یہ چیز مجھے معلوم ہوئی، میرا اپنا کوئی جانے کا ارادہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا، لیکن میں نے پھر اس کے بعد جانے والوں سے پوچھا آپ فی کہاں سے پے کریں گے؟ انہیں بتایا کہ وہی ہے، والد صاحب کی زمین بیچ رہے ہیں فرسٹ ایئر کے لیے، اس کے بعد وہاں کچھ کما لیں گے تو پیسے نکال لیں گے، ایسا ہی کچھ ہے. میں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. آپ وہاں کی اسپیچز میں پارٹیسپیٹ کریں، وہاں پر آپ لکھیں، تحریر کمپٹیشن لیں، کیونکہ وہاں پر اسکلز کی کافی زیادہ ویلیو ہے ان کنٹریز میں، یہاں پر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. تو ایک تو جواب ملا کہ وہ تقریر کرنے کہاں سے آتا، وہ تقریر کرنا تو یہی نہیں آتا اردو میں. آپ انگلینڈ میں جا کے انگلینڈ کے بچوں کے سامنے انگلش میں کرو بول رہے ہیں، لکھنا تو آتا نہیں، پڑھنا بھی نہیں آتا.
آ بھی گیا تو اس میں کوئی دلچسپی ہمارے بچوں کو نہیں ہے. تو ایک دردناک صورتحال اس تعلق سے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو لاسٹ والی, کہ وہاں پر اپنے والد کا بوجھ کم کرنے کے راستے تلاش کرنے کی فکر بھی نہیں ہے. جانے والے میں سے ایک بڑی تعداد بے حس بن کر جا رہی. میں نے بڑی تعداد کا لفظ یہی احتیاطاً استعمال کیا کہ بعض درد مند بچے تو ضرور ہوں گے, لیکن ایک بڑی تعداد ایسی جن کو کوئی درد نہیں ہے. جانے والوں کا زمین بکی, پیسے لیے, یونیورسٹی میں ڈپازٹ کیے, بل آئی, ایمبیسی میں لے آ کے بتا دیے, ویزا اپروو ہوا, ٹکٹ لگائے, چلے گئے. ہر چیز ہزاروں میں, ہر چیز ہزاروں میں. 20 میں 21 میں جانے والے انتہائی پریشان حال صورتحال کہ کام نہیں کر سکے, ان کو یہاں سے پیسے بھیجنا پڑے. اسی امید پر ان کے والد نے پیسے بھیجے کہ ایک نہ ایک دن تو بچہ وہاں سے یورو کما کر واپس بھیج دے گا. اور وہاں پر کئی بچے مجھ سے رابطے ہیں, انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, کلاسز پوری آن لائن ہو رہی ہیں, کلاسز چل رہی ہیں, ایگزامس ہو رہے ہیں, سیمسٹر ختم ہو رہے ہیں, پڑھائی ختم ہوگی تو یہ واپس بھیج دیں گے. پڑھائی واقعی میں پڑھائی ہو گئی, نہ کما سکے نہ وہاں پر کوئی چیز حاصل کر سکے. اس کے لیے ایجوکیشن کو رزق کی حد تک بالکل مت رکھیے. رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہے. آپ انڈیا میں رہنے کی فکر کریں. انڈیا میں جو سورس آف انکم آپ حاصل کر سکتے ہیں, آپ کمائیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ اپنی تعلیم کے ذریعے یا اپنی ڈگری کے ذریعے یا محنت اور قابلیت کے ذریعے یا کوشش اور فکر کے ذریعے کمانے کی کوشش کریں. لیکن بہرحال اپنے وطن میں رہ کر آپ کچھ کوشش کریں گے, کچھ کام کریں گے تو بہت سارا بہتر ایک مستقبل سامنے آ سکتا ہے. یہ 2 ورڈز میں نے یہاں پر لکھے ہیں. یہ بھی ایک سوال یہ آیا ہے کہ بیرون ملک جانے کا دوسرا مقصد اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو ہم نے تعلیم پڑھی ہے اس کے پیسے کم ملتے ہیں دیگر ممالک پر, تو اس لیے وہاں پر جاتے ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ جب پیسے کمانے کے لیے ہی پڑھا گیا ہے, نتیجے میں یہ سوال تو پیدا ہوگا ہی, پیسے کمانے کے لیے تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہاں, ہماری تعلیم کے لیے یہاں پر پیسے کم مل رہے ہیں تو وہ چیز سے تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم نے جو پڑھائی پڑھی ہے وہ ہم نے پیسے کمانے کے لیے پڑھی ہے. باقی رزق تو آپ کا مقدر ہے. اس سلسلے میں یہاں پر پوری اور مکمل کوشش کرنا ضروری ہے. اپنے ملک میں رہ کر آپ مکمل کوشش کریں. جتنی کوشش جائز اور درست طریقے پر ہو سکتی ہے اتنے طریقوں پر آپ کوشش کریں. بلکہ بعض اکابر کا موجودہ صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ کہنا ہے, اگر آپ کو اپنی تعلیم کی نوکری ملک میں نہیں مل رہی ہے تو آپ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے دوسرے ملک میں پڑھائی کے عنوان پر جانے سے بہتر ہے 18 لاکھ روپے میں آپ کا 1 سال کا ہوگا یو کے میں, تو یہاں پر 5 لاکھ میں بہترین کاروبار لگ جائے گا اور بہترین طریقے پر آپ اپنا زندگی کا رجحان شروع کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات میں نے لکھی ہے, یہ لیگل ہے اور جرنلزم ہے. جب آپ انڈیا میں رہیں اور تعلیم کا جو مقصد ہے کہ پیسے کمانے کے لیے نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ جب انسان پیسے کمانے کی نیت سے نہیں پڑھتا ہے, اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ مجھے پیسے کمانے کی نہیں پڑھنا ہے, تو کیوں پڑھنا ہے؟ مجھے اس لیے پڑھنا ہے کہ یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک تو انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور دوسرا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کی تبلیغ کرنا ہے. دین کی تبلیغ صرف مخصوص متعین چیزوں سے ہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ ایک مسلمان کے چلنے پھرنے سے, اس کے رکھ رکھاؤ سے, اس کے اپیرنس سے, اس کے اٹائر سے, اس کی گفتگو سے, اس کی قابلیت اور صلاحیت سے بھی ہو جاتی. تو 2 چیزیں میں نے لکھی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے سبجیکٹس ہیں جو سائیڈ میں بلکہ نیچے لکھے جا سکتے ہیں, لیکن ان 2 پر فی الحال گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. ایک پر تھوڑی زیادہ گفتگو ہوگی, ایک پر تھوڑی کم گفتگو ہوگی. اب بور تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ تھوڑا بیزار پیچھے ٹیک لگا کے دکھ رہے ہیں میرے کو تو نہیں, کوئی بھی ٹیکنے لگائے تھے, میں ایسے ہی بولا تھا, 1-2 صاحب پہ نظر پڑ.
تو جب یہ چیز ذہن سے نکل گئی، ہم رزق کے لیے، پیسے کے لیے نہیں پڑھیں گے تو ہم ایسی چیز پڑھیں گے جس سے ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں. اس میں سب سے پہلا نمبر انجینئرنگ کا آتا ہے. کتنی فائدے والی پڑھائی ہے کہ آپ بے گھروں کو گھر بنا کر دے رہے ہیں. کسی کے پاس گھر نہیں ہے، آپ انجینئر بنے، سول انجینئر، اور ہر بے گھر کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں. یہ کانسیپٹ تو سول انجینئرنگ کا نہیں ہے شاید کہ غریبوں کو گھر بنا کر دینا، بلکہ سول انجینئر کا کام تو گھر بنانا ہے، لیکن اسی کے گھر بنائے گا جو اس کو پیسے دے گا. سول انجینئر کا کام بے گھر کا گھر بنانا نہیں ہے. ایک مرتبہ بعض کسی کے ذہن میں آ گئی بھائی انجینئرنگ، سول انجینئرنگ بہت بڑی خدمت کا کام ہے، ڈاکٹر سے بھی زیادہ خدمت کا کام ہے. ارے کیسا ہو گیا بھائی سول انجینئر گھر بنا کے دیتا، غریبوں کو گھر بنا کے نہیں دیتا. جو پیسے لا کر دیتے ہیں انہی کو وہ پلان بنا کے گھر بنا کر دیتا ہے. ان بھی گھر نہیں بناتا، پلان بنا کر دیتا ہے. وہ بھی اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی دیکھیے یہاں پر اب جو بات بتائی جائے گی تو کسی پروفیشن کو ڈی گریڈ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ پریفرنس دیں، کس ترجیح دیں کہ کون سا کام زیادہ بہتر ہے، کون سا کام زیادہ بہتر نہیں ہے. ایک صاحب ہیں یہاں پر آ رہے تھے، مثال کے طور پہ سمجھیے جائے نماز میں ان کا پاؤں رپٹا یعنی رپٹ گیا اور وہ گر گئے. ان کو پیشانی میں مال لگ گیا، تھوڑا خون نکلنے لگا، ان کا منہ سوکھ گیا. انہوں نے پانی مانگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریم نگر سے آئے ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کو پانی پلا تو توہین ہوگی، میں وہاں سے جا کے ان کو جوس لے کر آؤں گا. وہ جب تک جوس لے کر آئیں گے تو میں پانی پینے کے قابل بھی نہیں رہوں گا، گھر والوں کو فون کرنا پڑے گا. منہ کے ساتھ بہت کچھ ان کا سوکھ چکا ہے اور اب ان کے لیے انتظام کیا جائے، اب یہ واپس چل کے نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ پریفرنس کا مطلب ہے کہ کون سی چیز کب ضرورت ہے اور کب دی جائے، کیا دی جائے، کیسے دی جائے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آپ سمجھیں گے تو پھر اس کو حاصل بھی کریں گے. جب آپ کے ذہن سے رزق کا کانسیپٹ نکل گیا ہے، میں پڑھوں گا تو ملک اور قوم کی خدمت کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اور یہ چیزیں کس کس میں ہو سکتی ہیں، اپنے ملک کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس چیز میں ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، خاص طور سے ہمارے نوجوان پیچھے چلے جا رہے ہیں، اس چیز میں فکر کروں گا، آگے بڑھوں گا، اپنی کمیونٹی کو ریپریزنٹ کروں گا. یہ اہم اور بنیادی چیز ہے. اب دیکھیے بہت سارے نوجوان کہتے بھی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ وکیل بنیے، آپ جج بنیے، آپ جج بنیں گے، آپ جج بن کر آئیے. تو اکثر لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ میرے اکیلے جج بننے سے کیا انڈیا کا پورا جوڈیشل سسٹم درست ہو جائے گا؟ یہاں پر درست کرنا مقصد نہیں ہے. آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہمیں رمیش، راکیش، لوکیش، راہل کے ساتھ مجیب، شکیل، نعیم، عبد الوہاب، ان ناموں کی اب فی الحال صرف ضرورت ہے. آپ بس اپنے آپ کو ان ناموں میں شامل کر لیجئے. اس صدی میں، اس جنریشن میں آپ کا اس کمیونٹی پر بڑا احسان رہے گا. بس آپ کا نام شامل ہو جائے. آنکھیں ترس جاتی ہیں جب کسی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوتا ہے، وہاں کے امپلائیز کے نام آتے ہیں تو ایک بھی مسلمان کا نام نہیں ہوتا ہے. پورے کے پورے گاؤں میں پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ مسلمان سے خالی ہے، اور کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. وہاں پر نام دیکھنے آنکھیں ترس جاتی ہیں، کوئی مسلمان نام وہاں پر نظر آ جائے. کریم نگر میں ایک قلعہ ہے الگندل کے نام سے، کافی مشہور قلعہ ہے. اور کریم نگر تو ثانوی مقام تھا، مرکزی مقام وہ تھا، وہ قلعہ تھا، وہاں پر حکومت کرتے تھے. بہرحال چلے گئے، جیسے ہر قلعے سے مسلمان چلے گئے، وہاں سے بھی چلے گئے. اس کی تزئین نہیں ہوئی، جس کو ڈیکوریٹ کیا گیا، ریکنسٹرکٹ کیا گیا، اس کا اناگریشن ہوا. جب بھی جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے. وہاں پر کوئی نام مسلمانوں کا نہیں ہے. جو تغرے لگے ہوئے رہتے ہیں، آپ جائیں نا تغروں جہاں پر بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر کبھی خوش قسمتی سے ایک آدھ نام آپ کو مسلمان کا نظر آ جائے گا، باقی پورے نام غیر مسلموں کے ہوں گے. ان کے نام دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی ہے، ہمارے نام نہیں ہونے سے تکلیف ہوتی ہے. بھئی ہم ہندوستان میں 15% ہیں، تو جہاں پر 15 نام ہیں تو وہاں پر 3 نام ہمارے بھی ہونے چاہیے. بس ریپریزنٹیشن ہی بڑا مسئلہ ہے. جہاں پر 15 وکیلوں کے نام ہیں تو 2 نام مسلمانوں کے بھی آ جائیں، چاہیں آپ کچھ نہ کریں. جب 15 ججز کے نام آئیں تو 15 ججز میں 3 نام مسلمان ججز کے بھی ہوں. بس انہی ناموں کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے گی. اور وہی ریپریزنٹیشن ہمارے جسم میں خون کو بڑھاتا ہے، ہمارا وزن بڑھ جاتا ہے کہ بھائی مسلمان ابھی زندہ ہیں، وہ اپنے نام کو آگے بڑھانے کی فکر میں لگا ہوا ہے. کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور لے ہی لیں گے جب اچھی فکر کے ساتھ کام ہوتا ہے. تو یہ آپ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ بھئی میرے وہاں پر جانے سے کیا کام ہوگا، میں اکیلا کلکٹر بن کر کیا پورے سسٹم کو صحیح کر سکوں گا؟ پورا سسٹم صحیح کرنا آپ کا کام ہے ہی نہیں. ہم مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں،
ہماری مسجد کے 100% نمازی 100% 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم اس بات کی بھی گارنٹی نہیں لیتے، یہ کام ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے. ہم نماز پڑھاتے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ بھئی ہماری مسجد کے اطراف رہنے والا ہر مسلمان نمازی بن جائے. اسی کوشش میں زندگی ختم ہو جائے گی، یا تو سارے مسلمان نمازی بن جائیں گے، یا تو 2 باتیں ہوں گی. یہی کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں رہیں آپ کا ریپریزنٹیشن ہی کافی ہے، آپ کا نام کافی ہے. وہاں پر کبھی میٹنگ بیٹھے تو اس میٹنگ میں ایک ہمارا مسلمان بھی ہو، وہاں کی جمعے کی نماز کے لیے جانے والا کوئی مسلمان ہو، وہاں پر کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے والا کوئی مسلمان ہو، رمضان کا مہینہ ہے تو وہاں پر روزہ رکھنے والا کوئی مسلمان ہو. یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ اسی وقت ہو سکتی ہیں جب صحیح چیز کو صحیح طریقے پر اختیار کیا جائے. میں نے لیگل کے بارے میں لکھا ہے، یہ جو لیگل سبجیکٹ ہے جس سے ایڈوکیٹ بنتے ہیں، LLB کرتے ہیں، اور کیسے بنتے ہیں وہ ساری تفصیلات آپ کو بتانا نہیں ہے کہ 5 ایئرس کا کورس ہوتا ہے، 3 ایئرس کا کورس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچے جا کر ایڈوکیٹ بنتے ہیں. یہ جو وکالت کی پڑھائی ہے، وکالت کی پڑھائی میں دوسری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. یہ 5 نام میں نے لکھے ہیں. یہ جو آج کل جو سسٹم چل رہا ہے یہ نام وہی ہیں، یہ 5 نام آپ وہ ذہن میں رکھ لیجئے. میں نے لوکیش، راہل، رمیش، ملیش، سبھیش صاحب جو جتنے بھی نام میں نے لیے ہیں، یہ ہوتا یہ ہے آج کل وہی چل رہا ہے کئی سال سے کہ 5 دوست ہیں 1 سے لے کر 5 تک، یہ 5 ایک ساتھ وکیل بنے گے. اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا اس شعبے میں جانا کتنا ضروری ہے. یہ 5 دوست ہیں، ان 5 دوستوں نے ایک ساتھ پڑھائی حاصل کی. 2020 میں یہ لوگ وکیل بن کر باہر نکل گئے. اس کے بعد ان کا رجسٹریشن جو بھی پروسیجر ہے اسٹیٹ کا انہوں نے وہ کر لیا ہے. 2021 میں جج کی نوٹیفیکیشن آئی. ہر سال ہائی کورٹس کی طرف سے جج کی نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ بھئی اتنے ججز کی جگہ خالی ہے، آپ امتحان لکھیے، جو قابل ہوں گے ان کو جج بنایا جائے گا. ان 5 میں سے 3 نے کہا کہ بھئی میں کوشش کروں گا، 2 نے کہا کہ بھئی میں ارادہ نہیں ہے. یہ 3 نے کوشش کی، 3 نے فیس بنی، 3 میں سے ایک جج بن گیا. ٹھیک ہے، جو پہلے نمبر کا رمیش تھا وہ جج بن گیا. یہ 5 چاروں جج نہیں بن سکے، کہ دونوں کا تو ارادہ نہیں تھا، دونوں کوشش کرے لیکن بن سکے. اب یہ جو 5 دوست ہیں، اب آپ انصاف سے بتائیے یہ جو پہلے نمبر کا 2 جج بنا ہے یہ کیا چاروں کا لحاظ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، رکھے گا نہیں رکھے گا. ہر 5 میں سے جب ایک جج بنتا ہے، ہر 10 میں سے جب ایک جج بنتا ہے، پورا معاملہ انہی کے ہاتھ میں ہم نے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے لیا نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. نہ اس بات کی ہم فکر کرتے ہیں، نہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں. سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ جو جج ہے اس حساب کا وکیل جا کر وہاں پر کیس کی فائلیں اور کیس کا سارا معاملہ رکھتا ہے، اس سے معاملات ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے. یہ بات نہیں کہ بالکل قانون کے خلاف ہی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رعایت تو دوستانے کی تو سبھی رکھتے ہیں، ہر معاملے میں رکھی جاتی ہے. ایمان والے بھی دوستی کی رعایت بعض مرتبہ رکھ لیتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں تو پھر ان کا تو معاملہ، ان کا تو صورتحال اس سلسلے میں کیا ہی کہنا ہے. تو یہی سارا معاملہ چلتا ہے. میں نے 2015 سے 2018 تک LLB کی پڑھائی حاصل کی، اور پوری اسٹرینتھ میرے کالج کی تھی 180 اسٹوڈنٹس کی. ہر سال 180 اسٹوڈنٹس کی کا ایڈمیشن ہوتا تھا وہاں پر. 180 اسٹوڈنٹ اس سال کی بھی اسٹرینتھ تھی. 179 نان مسلمس تھے، 9 مسلمس تھے، 9 مسلم تھے. اس میں سے اکیلا پابندی سے جانے والا بندہ میں اکیلا ہی تھا. باقی کی 8 کہاں تھے؟ وہ بعد میں پڑھ کر پاس تو ہو گئے، ایسا نہیں کہ فیل ہوئے، کوئی 1 سال کے بعد، کوئی 2 سال کے بعد. لیکن کسی کا ارادہ اس کے بعد مضبوط طریقے پر قانون کی فیلڈ میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ نظر نہیں آیا. لیکن باقی کے جو 179 تھے ان میں سے کتنے ججز بنے ہوں گے، انہوں نے اپنے لوگوں کا کتنا خیال اس فیلڈ میں کیا ہوگا. مکمل قانون کے خلاف جانے کی بات نہیں ہے، لیکن قابلیت، صلاحیت وغیرہ کی بات بھی تو ہوتی ہے، اور ساری چیزیں ہیں جس کی رعایت ہمارے پاس نہیں رکھی جاتی. ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایک ہمارے سینئر ہیں مدرسے کے، انہوں نے ملاقات کی اور ایک تنظیم کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ اس تنظیم میں شامل ہونے کے بارے میں قانوناً کیا حکم ہے. میں نے کہا کہ اس تنظیم کو حکومت نے ابھی بین تو نہیں کیا ہے، لیکن وہ تنظیم ابھی حکومت کی نظر میں کھٹک رہی ہے. بین تو نہیں ہے لیکن کھٹک رہی ہے. لیکن میں نے کہا کہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس، ہم ایسی تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں ہے. چھڑانے والے اس لیے نہیں ہے کہ اکثریت قانون سے واقف نہیں ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم کی مدد کرنا بھی جرم ہے، ملزم کی مدد کرنا جرم ہے، لیکن ملزم کی مدد وکیل بن کر کرنا، اس کی تو باضابطہ پیسے لیے جاتے ہیں، اس کی تو باضابطہ قدر کی جاتی ہے، اور اس کو باضابطہ اچھی نظر سے اور پروفیشن سے دیکھا جاتا ہے۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ وہی ملزم اور مجرم کی باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے، لیکن وکیل بن کر کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی تو یہ 41 ججز ہیں جو اس سال تلنگانہ میں اتنے ججز کی جگہ خالی ہے، اور اس میں جانے کے لیے کسی سفارش کی، کسی پیسوں کی ضرورت نہیں، صرف قابل وکیلوں کی ضرورت ہے۔ جو 35 سال کے اندر کے ہیں وہ ان 41 میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھ لیجئے، میں نے 18 ابھی اس تاریخ کو آپ کے سامنے بات کی، 18 جون ہے آج، آپ اچھی طرح نوٹ رکھ کر کے رکھ لیجئے، جس دن رزلٹ آئے گا اس کو ٹائم لگے گا، وہ آئندہ سال تک کاروائی چلتی رہے گی، اس میں پریلیمز ہوتے ہیں، مینز ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سلیکشن ہوتا ہے۔ آپ یاد رکھیے جب 41 ججز کی جگہ خالی تھی پورے تلنگانہ میں، اور اس میں 41 میں ہمارے پاس اتنی قابلیت والے نوجوان موجود ہیں، ایسے بہترین ذہن والے جو چاہیں تو 41 کی 41 سیٹس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک دو مشکل سے آتے ہیں، اور باقی سب معاملہ انہی کے ہاتھ پہ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اور پھر بات نکل گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جج کیسے بنتے ہیں۔ آپ جب LLB کر لیں گے، آپ میں سے اگر کسی کا ارادہ ہے یا نہیں بھی ارادہ ہے تو آپ کے اضافے کے لیے بتا دوں، جب کوئی LLB جس کا مکمل ہوتا ہے، چاہے وہ 3 ایئرس سے ہو یا 5 ایئرس سے، اگر بلو 35 ایئرس کا ہے، اور اگر بلو 31 ایئرس کا ہے تو 0 ایئرس کی پریکٹس، یعنی اگر ایج 31 ہے، زیادہ کمپلیکیشن میں نہیں جاؤں گا میں، اگر ایج 31 ہے تو لاسٹ ایئر بھی اگر وکیل بنے ہیں تو ایلیجیبل ہیں، لیکن اگر ایج 35 تک پہنچ گئی تو ایٹ لیسٹ 3 ایئرس کی پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ ایدر وے JCJ کی نوٹیفیکیشن آتی ہے جونیئر سول جج کی، اس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے بعد صرف 22 سبجیکٹس کا ایگزام ہوتا ہے، صرف 22۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جج کے بننے کے لیے یہ 22 مضامین تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت ہی وقت ہے اور جن کے پاس کام اور ذمہ داریاں کچھ بھی نہیں ہیں، تو 22 مضامین کا امتحان ہوتا ہے۔ 13 سول لاء کے تعلق سے ہوتے ہیں، اور 9 جو ہوتے ہیں وہ کرمنل لاء کے تعلق سے۔ پہلے پریلیمز ہوتے ہیں، 100 نمبر کا امتحان ہے، جس میں سے 40 نمبر لانا ہے، پاس ہو گئے آپ۔ اس کے بعد مینز ہوتے ہیں، مینز میں صرف 3 پیپر ہیں، ایک سول لاء کا پیپر ہے یعنی شہری قوانین، دوسرا کرمنل لاء کا یعنی جو جرم والے جو قوانین ہیں وہ، تیسرا پیپر لینگویج کا ہوتا ہے، جس میں ہر جج بننے کی لیے اپلائی کرنے والے کو تیلگو اور انگلش آنا ضروری ہے۔ اتنی تیلگو آنا ضروری ہے کہ تیلگو پڑھ کر تیلگو سے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکے۔ جب آپ یہ کر لیں گے، اس میں کامیاب ہو جائیں، تو تیسرا مرحلہ انٹرویو کا ہوتا ہے۔ جو اس میں بھی پاس ہو جاتے ہیں ان کو انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مناسب دکھا تو ان کو جج بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اتنا آسان پروسیجر ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی اور دقت والی بات نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہیں تو، اگر کرنے کے لیے ٹھان لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ ہر سال ججز کی نوٹیفیکیشن آتی ہے، اس سال ایک بڑی تعداد ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد ہر سال خالی نہیں ہوتی ہے، 10-5 خالی ہوتے ہیں، اس سال بڑی تعداد ہے 41 ججز کی۔ خیر اب تو ایلیجیبل نہیں ہوں گے، اس کے لیے تو 3-4 سال کا وقت لگے گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور جب جونیئر سول جج بنتے ہیں اس کے بعد پھر سینئر سول جج بنتے ہیں، ڈسٹرکٹ جج بنتے ہیں، پھر ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے جج بننے کے بعد اگر 65 سال کی عمر نہ ہوئی ہو اور اپنے سے پورے جج اوپر والے چلے گئے ہوں تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننا ہو تو پھر بچے پر محنت 20 سال سے کرنا پڑے گا۔ 18-20 سال کا بچہ ہے، اسی پر محنت کر کے اسی ذہن سازی کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے، تب جا کر محنت زیادہ فروٹفل ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ 25-26 سال میں اٹھ کے میں سپریم کورٹ کا جج بنوں گا، نہیں ہو سکتا، انگلینڈ جا کر ہی پڑھنا پڑے گا، پھر یہاں تو کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اس میں قابلیت صلاحیت کچھ نہیں ہے، جو LLB پڑھے ہوئے ہیں وہی قابل ہیں، وہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک جا سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا جج کیسے بنتے ہیں اس کے ایک طریقہ تو میں نے یہ بتایا۔ دوسرا، اگر آپ سینئر وکیل ہیں، ہائی کورٹ میں 10 سال آپ نے پریکٹس کر لی ہے
تو پھر آپ وہاں پر درخواست دے سکتے ہیں کہ 10 سال میں نے پریکٹس کر لی ہے، یہاں پر کیسز دیکھیں، آپ مجھے یہاں پر جج بنائیے۔ اس سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ نیچے سے آئیں، محنت کریں، قابل بنیں، اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی آپ فکر کریں۔ اور اس کے تعلق سے جو مسکنسیپشنس ہیں کہ جو جھوٹ بولنا پڑتا ہے اور دھوکہ دہی کی بات ہے، وہ ساری چیزیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں سچائی ہے۔ جھوٹ تو تقریباً بولنے والے ہر فیلڈ سے لگے ہوئے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو ہر پروفیشن میں حرام ہے، صرف وکالت ہی میں حرام نہیں، بلکہ وکالت میں اس کی زیادہ قباحت اور زیادہ برائی ہے، کیونکہ وکالت کا لفظ ہی ہے کہ بھروسہ کرنا، یا وکیل کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو اپنا کیس دے دیا ہے، نتیجے میں آپ اس کو دھوکہ نہیں دیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وہ ساری چیزیں بات کی ہیں، لیکن اگر آپ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے ہیں، جج بننا چاہتے ہیں، تو اس کی بھی میں نے آسان صورتحال آپ کو بتا دی ہے۔ لیکن ان چیزوں میں ہماری محنت فکر اس لیے نہیں جاتی ہے کہ یہ روزانہ کی محنت کا کام، اتنی محنت کون کرے صاحب، اتنی محنت کرنا تو ہم نہیں چاہتے، ہمیں تو آسان کام چاہیے، بس ایسا کوئی آسان کام ہو جس سے مہینے کو مہینے پیسے ملتے رہیں اور پھر اس سے زندگی ہماری آگے بڑھتی رہے۔ تو اس کانسیپٹ کو آپ چھوڑ دیجئے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا ریپریزنٹیشن، آپ کی نمائندگی ہی بہت بڑی بات ہو جائے گی آج کل، بہت بڑی بات۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام آئے گا تو آپ کے بڑوں کو آپ کے نام آنے سے کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ یہی بات گزشتہ 2-3 ہفتے پہلے حیدرآباد کی ایک مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ایک نوجوان تھے، میرے پاس ہٹے کٹے تھے، متشرع تھے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات چیت ہوئی، کیا ہے سب، کیا مصروفیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ فی الحال ایک آن لائن سینٹر چلا رہا ہوں، فی الحال اب تو ایک آن لائن سینٹر چلا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب تو سے 2 باتیں سمجھ میں آئیں، پہلے یہ کام نہیں کرتے تھے آپ، اور آئندہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں دکھ رہا آپ کا۔ انہوں نے بھائی بات تو صحیح ہے، پہلے بھی نہیں کرتا تھا، بھائی کا ہے اور وہ می سیوا سینٹر شروع کر دیے تو میں یہ لے کے بیٹھا ہوا ہوں تھوڑے دن کے لیے، آگے کیا ارادہ ہے؟ وہی باہر جانے کا ارادہ ہے۔ بولے وہاں سے کسی کو لانا ہے کیا؟ بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر رکے واپس نہیں آ رہے۔ کہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی ویسی ہلکی پھلکی مذاق کی باتیں کرنے سے لوگ ذرا جلدی کھل جاتے ہیں۔ تو نہیں ایسے کوئی ارادہ نہیں ہے، باہر جانا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں گریجویٹ ہوں۔ ابھی 80,000 پلس جابس آئی ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، آپ ٹرائی کرنا چاہیے تھا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ میری ایج ہو گئی ہے۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ 27 ہے۔ میری نالج کے حساب سے تو میکسیمم جو ایج ہے اس سال گورنمنٹ جابس میں اپلائی کرنے کی 33 ہے، اور 35 بھی ہے، 2 سال اور زیادہ مل رہا ہے بعض لوگوں کو ان کے کاسٹ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر۔ کاسٹ سرٹیفکیٹ نہیں بھی ہے تو 33 تک پکا ہے۔ 27 آپ کی ہے، 33 تک ایج ریلیکسیشن ہے، آپ اپلائی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ ذہن نہیں گیا، وہی ارادہ نہیں ہے گورنمنٹ کی جاب کا، ملتی نہیں ہے، پکا ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ملتی نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہی بتایا، یہی الفاظ میں، کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے اسی قسم کا نام بتایا، عبدل کے ساتھ کچھ لگا ہوا تھا۔ جب نام آئیں گے، آپ محنت کریں گے، اپلائی کریں گے، اس سبجیکٹس پر محنت کریں گے، جب نام آئیں گے تو ان غیر مسلموں کے نام کے ساتھ آپ کا نام چمکتا ہوا آئے گا۔ دوسرے ناموں سے دیکھنے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی، لیکن آپ کے نام دیکھنے سے اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ تو ان کو بات سمجھ میں نے کہا کوشش کروں گا، دیکھوں گا، اور پھر چلے گئے۔ لیکن اس طرح کی فکریں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے۔ اچھا جو کر رہے ہیں ان کی تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایک نوجوان ہماری مسجد کے مصلی ہیں جو سب انسپیکٹر کے لیے انہوں نے فارم بھرا ہے، بڑی خوشی کی بات ہوئی کہ بھائی سب انسپیکٹر بننا چاہتے ہیں، اپلائی بھی کیا ہے، محنت بھی کر رہے ہیں، جم بھی برابر جا رہے ہیں کہ اس کے لیے چیسٹ ہونا چاہیے، رننگ ہونی چاہیے، فٹنس ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فزیکل فٹنس پہ تو آپ فکر کر رہے ہیں، سبجیکٹ نالج کیا ہے؟ انہوں نے کہا میتھمیٹکس میں ویک ہوں۔ ویک ہیں تو آپ فکر کریے آپ اس میں ایکسپرٹ بننے کی۔ میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا جاب تو آپ کو ملنے والی ہے نہیں، آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ بیچارے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، صبح سے شام تک گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں، وہ صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، ان کو دن کی فکر ہے نہ رات کی فکر ہے۔ وہ جس مضمون ان کو نہیں آتا ہے اس پہ وہ سر توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ چیز آ جائے، اور آپ اطمینان سے اثر کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میتھمیٹکس نہیں آتا، میں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کر سیکھ رہا ہوں۔ بولا ایسے تو آپ کو جاب ملنے والی ہے نہیں، آپ فکر کریے، کوشش کریے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا تھوڑا مجھے کانسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بولا اسی سال جاب لینا ہے، نہیں 2-3 سال کے بعد لینا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آئے تک وہاں پر تھوڑی تھوڑی جگہ چلی جائے گی۔ پھر معاملہ تو وہ تھا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تقریباً جو 17,000 سے زیادہ جابس نکلی تھی کانسٹیبلز اور سب انسپیکٹرز کی، ہمارے مسلمانوں نے اپلائی کیا تھا 53,000، اور پھر جو 11 لاکھ
50,000 کے قریب 11,50,000 یہ تقریباً غیر مسلموں نے اپلائی کیا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں سے صرف 53,000 تھی. ایگزیکٹ نمبرز میرے ذہن سے نکل گئے. پھر 12,91,000 اپلیکیشنس آئی تھیں، اس میں سے 53,000 مسلمانوں کی تھیں اور 12,40,000 کے قریب وہ غیر مسلموں کی تھی. اب اندازہ لگا لیجیے ہماری فکر کا اور ہماری ساری چیزوں کا. یہ بات میں سے بات نکل گئی، اور بہت ساری باتیں ہیں جو نکلتی جا رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بات کو کس طرح پھر واپس ڈگر پہ لایا جائے. اب اتنا غور سے سن رہے ہیں کہ میرے اندر سے الگ الگ ٹاپکس پر بات نکل کر آپ حضرات کے سامنے آ رہی. تو ایک تو لیگل ایجوکیشن پہ میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے. یہ میں نے مثال دی ہے آپ حضرات کے سامنے. آپ کو پریفرنس دینا ہے جب آپ پیسوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ملک کی خدمت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو نتیجے میں آپ ایسی پڑھائی پڑھیں گے جو وقت کی ضرورت ہو، جس میں مسلم کمیونٹی کا ریپریزنٹیشن ہو اور جس سے دوسروں کا فائدہ بھی ہو جائے. نتیجے میں پھر دین کی تبلیغ بھی ہوگی. آپ اس حلیے کے وکیل بنیں، آپ بہترین حلیے کے وکیل بنیں. آپ ایسے وکیل نہ بنیں کہ جس کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ ارے بھائی اسی لیے وکالت نہیں کرنا چاہیے. ایسے نہ بنے، بلکہ ایسے بنے کہ دیکھ کر بننا چاہیے کہ بھائی وکیل بھی بن سکتے ہیں. وکیل بننے سے کوئی چہرے کی رونق ختم نہیں ہوتی ہے اور حلیے میں کوئی فرق نہیں آ جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھی ڈاکٹر سارے گورے ہوتے ہیں، وکیل سارے کالے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی اور لوگ اس کا وجہ بھی بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر ہمیشہ اے سی میں بیٹھتا ہے اس لیے گورا ہے، وکیل ہمیشہ روڈ پہ پھرتا ہے اس لیے کالا ہے. مطلب کیا ہے بھائی، کیا کیا لے کر بیٹھے ہوئے ایجوکیشن کے بارے میں. اس عجیب قسم کا کچرا ہے لوگوں کے ذہنوں میں چل رہا ہے. بہرحال تو لیگل ایجوکیشن ہے. دوسرا جرنلزم ہے، صحافت ہے. جرنلزم کو بحیثیت پڑھائی کے پڑھا نہیں جاتا جس کو جو مائک لے کر اٹھ کر سب صحافی بننے کے لیے تیار نہیں. ایک باضابطہ ایک نوبل پروفیشن ہے جرنلزم کا. نوبل پروفیشن. نوبل پروفیشن کا مطلب اس کی بہت زیادہ ویلیو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے. سوسائٹی کے اندر یعنی پوری سوسائٹی کہی جاتی ہے تو اس مسلم نان مسلم سبھی آ جاتے ہیں اور سب کی نظر میں ایک نوبل پروفیشن ہے. یعنی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اے سی گارڈز میں، یا خود پورے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس مسئلے کو ہم تک صحیح صورتحال کے ساتھ پہنچانا، ہماری نالج تک لے کر آنا کہ یاقوت پورے میں واقع میں کیا مسئلہ ہوا ہے، اس میں ایسا پرسپیکٹو نہ لگائے بغیر جس میں ہمارا ذہن کسی ایک طرف ہو جائے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ. یاقوت پورے میں کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس مسئلے کو ہم تک کسی خاص پرسپیکٹو کے لگائے بغیر پہنچایا جائے. بے ایسا وہاں پر معاملہ ہوا ہے. کچھ وہاں پر لوگوں کی لڑائی ہو گئی، کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے جن کو وہاں پر اٹھا کر ہاسپٹل لے جایا گیا. اس میں پرسپیکٹو کیا لگایا جاتا ہے؟ یاقوت پورے میں کچھ لوگوں کی لڑائی ہو گئی جس میں بعض ٹوپی والوں نے دوسرے لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے. اس میں مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن صرف ٹوپی کے ذریعے سے سننے والوں اور پڑھنے والوں کا پرسپیکٹو چینج کر دیا گیا. اب یہ نوبل پروفیشن نہیں رہا بلکہ اس کے اندر گندگی اور خرابی آ گئی ہے. تو جرنلزم بہت زبردست نوبل پروفیشن ہے اور اچھے جرنلسٹ کی ضرورت بھی ہے جو صحیح خبر کو بغیر کسی پرسپیکٹو کے چینج کرنے کے زاویے کو شامل کیے بغیر آپ تک اچھی طرح خبر کو پہنچا دیں. آپ جرنلزم میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کافی دل گردے کا کام ہے کیونکہ اس میں تو زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، محنت کافی کرنا پڑے گا، قابلیت بھی اچھی ہونا ضروری ہے. آپ کو اچھا لکھنا آتا ہو تو آپ پرنٹ میڈیا میں جا سکتے ہیں. اور پھر آپ اس میں بھی بڑی تکلیف دینے والی بات ہے، آپ کبھی دی ہندو پڑھتے ہیں؟ اس میں کوئی دی ہندو پابندی سے نہیں کبھی آپ پڑھتے ہیں اور ارریگولر ہی صحیح جی آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. دی ہندو پیپر ہے، اپنی انگلش امپروو کرنے کے لیے تو ضرور پڑھنا چاہیے. ایک آدھ خرید لے تو 15-20 دن تک چلتا رہے. کافی بڑا پیپر ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا. ایک دن کا تو پیپر آنا ہی نہیں چاہیے وہ. تو اس قسم کے پیپرز ہیں. تو ڈی سی آپ پڑھیں نا، تو ڈی سی میں آپ پڑھتے چلے جائیں تو الگ الگ آرٹیکلس آتے ہیں. ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے نوجوان جو کالجز میں پڑھتے ہیں، انجینئرس بنتے ہیں، ایم بی ایس بنتے ہیں، وہ اتنے زبردست آرٹیکل رائٹر بنے کہ دی ہندو میں ان کے آرٹیکلس آئیں. وہ ہفتے میں ایک مرتبہ، 2 ہفتے میں ایک مرتبہ آرٹیکل لکھیں. لوگ پڑھتے ہیں. سوسائٹی کا مسلم نان مسلم کا ایک بڑا طبقہ پیپرز کو پابندی سے ابھی بھی پڑھتا ہے اور اس سے متاثر بھی ہوتا ہے. کیا آپ ویسا جرنلسٹ بھی بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ باضابطہ اپنا کوئی میڈیا ہاؤس قائم کرنا ہو یا پھر پرنٹ میڈیا کے بجائے آپ کو اگر ویژول میڈیا ہے یعنی
ٹی وی وغیرہ ہے، نیوز چینلز وغیرہ ہیں، اس سلسلے کی خدمت ہے، یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے، اس میں بھی جب آپ محنت کریں گے، فکر کریں گے، اس میں ضرورت ہے بہترین طریقے پر سیدھی بات کو صحیح طریقے سے آگے والے تک پہنچانے کی. یہ چیز تو بہت کم ہو رہی ہے. یاد رکھیے کسی چیز کو صرف خراب بول دینے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جائے گی اور اس کا کوئی متبادل نہیں آ جائے گا. جیسے وہ مشہور واقعہ ہے، ایک بادشاہ نے ایک بہت بڑا پورٹریٹ بنوایا اور ایک بڑے چورسے پہ لگوا دیا. بہت سارے لوگوں کو تو واقعہ معلوم ہوگا. یہ لوگوں سے کہا کہ بھئی اس میں غلطی نکالو، تو ایک دو دن کے اندر ہی اس میں ہر جگہ پر نشان لگے ہوئے تھے. سب لوگوں نے اس میں غلطی نکالی، کوئی چیز نہیں چھوڑی. اس نے وہی پورٹریٹ صحیح سیم ٹو سیم وہی فوٹو دوبارہ بنوا کر لگوا دی اور کہا کہ اس میں جو غلطی ہے اس کو درست کر دیا جائے. تو ایک ہفتے تک 2 ہفتے تک وہ فوٹو لگی رہی، اس پہ کوئی نشانی نہیں لگا. کیونکہ غلطی نکالنا بڑا آسان ہے لیکن غلطی درست کرنا بہت مشکل ہے. فرعون آ گیا ہے، فرعون آ گیا ہے، موسیٰ آنا چاہیے، موسیٰ آنا چاہیے، یہ بولنا آسان ہے. فرعون آ گیا ہے، میں موسیٰ بنوں گا، میں اپنی فیلڈ سے موسیٰ بنوں گا. میں سب کے لیے موسیٰ نہیں بن سکا تو کیا ہوا، لیکن کسی نہ کسی حد تک تو موسیٰ بنوں گا. کچھ نہ کچھ تو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں کر کے دکھاؤں گا اور میں اس چیز کو ثابت کروں گا. تو آپ آگے بڑھیں. کسی چیز کو برا بولنا ہی صرف کام کا بہترین انسانوں کی عادت نہیں ہوتی ہے. پانی نہیں، جزاک اللہ. ان کو پہچانتے آپ میں سے کوئی پہچانتے ہوں گے میرے خیال سے. 1100 میں ان کی برتھ ہے، 1165 میں ان کا انتقال ہو گیا. الادریسی، ابو عبداللہ الادریسی ان کا پورا نام تھا. پہچانتے کوئی؟ آپ پہچانتے؟ کیا کام کرے تھے؟ ہاں، فرسٹ میپ بنائے. جیوگرافر تھے نا، فرسٹ جیوگرافر. کیا ہوا بھائی؟ بند کر دیے شاید آپ نے کو. تو الادریسی جو تھے پہلا میپ بنائے تھے دنیا کا. ٹھیک ہے، ان کا نام تھا ابو عبداللہ الادریسی. اور کی زندگی ہے آپ جو ویکیپیڈیا ہے اس پہ تفصیل سے پڑھ سکتے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کیسے انہوں نے میپ بنایا، میپ میں کیا کیا چیزیں انہوں نے بنا کر دی. مجھے جو 2-3 چیزیں آپ کو بتانی ہیں اس میں. یہ جو 1100 سے 1165 تک الادریسی صاحب زندہ رہے تو ظاہری بات ہے شروع ہو کے 20-30 سال تو ان کی زندگی کے نکال دیں گے. 1130 سے 1165 تک 30-35 سال میں یہ کچھ ایکٹیو رہ کر کام وام کیے ہوں گے، بڑے کام اسی وقت کرتے ہیں. ان کے بادشاہ کا نام، یہ جس کنٹری میں رہتے تھے اس کنٹری کا جو بادشاہ تھا وہ کرسچن تھا. وہ ٹھیک ہے، راجر سیکنڈ. یہ راجراں بہت رہے تھے، اس کے ساتھ نمبراں یاد رکھنا پڑتا. جیسے انگلینڈ کی ہسٹری میں ولیما رہتے اور لوئسس وغیرہ آتے رہتے. وہ ہنریز بھی رہتے، 15-18 تو بیچارے وہاں پر ہنریاں ہیں یو کے میں. تو راجر سیکنڈ جو تھا، یہ اچھی طرح دیکھ لو آپ، راجر سیکنڈ اس کنٹری کا بادشاہ تھا. الادریسی وہاں پر رہتے تھے اور ان کی جو برتھ ہے 1100 ہے، ڈیتھ جو ہے 1165 ہے. ٹھیک ہے، یہ کرسچن ہیں اور یہ مسلمان ہیں. راجر سیکنڈ کو ذہن میں آیا کہ میری جو سلطنت ہے، میرا جو ملک ہے وہ کتنا بڑا ہے. میں چل کے دیکھ سکتا ہوں یہاں سے وہاں تک، لیکن پوری دنیا کے مقابلے میں میرا ملک کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو ٹیبل ہے یہ تو بڑا ہے، لیکن مسجد کے مقابلے میں یہ ٹیبل بڑا ہے چھوٹا ہے؟ چھوٹا ہے. تو راجر سیکنڈ کے ذہن میں آیا کہ بھائی پوری دنیا کا نقشہ سامنے رہے تو معلوم ہو جاتا کہ میرا ملک کتنا بڑا ہے. اب پورے ملک میں اتنے بڑے کام کی ذمہ داری دینے کے لیے اس کی نظر کس پہ پڑی؟
الادریسی پہ، ابو عبداللہ الادریسی پہ. اچھا ٹھیک ہے. اسی دور میں 1147 سے 1180 تک غالباً یا 1170 تک، مجھے پکا یاد نہیں ہے، کروسیڈ کہتے ہیں اسے. کروسیڈ کا مطلب مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی چل رہی تھی بیت المقدس میں. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، مسلمان وہاں پر پھر حملہ کر کے بیت المقدس کو واپس حاصل کر رہے تھے. بڑی جنگ چل رہی تھی جس کو صلیبی جنگ کہا جاتا ہے. یہ صلیبی جنگ، پہلی جو صلیبی جنگیں شروع ہوئیں 1100 عیسوی سے شروع ہوئیں. دوسری جو صلیبی جنگیں شروع ہوئیں 1147 1150 سے شروع ہوئیں. ایک طرف ملک، دنیا کے ایک طرف عیسائی بادشاہ مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، عیسائی بادشاہ مسلمان بادشاہ سے لڑ رہا ہے. ایک طرف ایک عیسائی بادشاہ ایک مسلمان کو کیا کر رہا ہے؟ ایک ذمہ داری دے رہا ہے. کس لیے ذمہ داری دیا الادریسی کو؟ راجر سیکنڈ میپ بنانے کی. کیوں دیا الادریسی کو ہی؟ کیوں دیا؟ قابلیت کی بنیاد پہ نا. بھائی دشمنی کا تو ریزن تھا کہ بھائی اس جگہ پہ بیت المقدس عیسائیوں کے لیے ویسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ جس طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے محترم، معظم، مکرم ہے، ویسے ہی بیت المقدس فلسطین جو ہے عیسائیوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی ویسا ہی مقدس اور مکرم ہے. وہاں پر جنگ چل رہی ہے وہاں پر اب قبضے میں حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود عیسائی بادشاہ نے ایک مسلمان کو یہ ذمہ داری دی کہ بھئی تمہارا کام ہے تم نقشہ بنا کر لا کر دو. پھر الادریسی جو نقشہ بنا کر لائے اس میں تو بعد میں آپ بھی دیکھیں گے، دیکھ لیجئے ویکیپیڈیا وغیرہ پر بعد میں، کہ ان کا جو نقشہ ہے ابھی گوگل میں آپ کے نقشے میں صرف 20% کا فرق آیا. اس وقت تو وہ بیچاروں نے جو مشکل سے نقشہ بنایا تھا اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اس وقت تو لوگ کشتیوں پر، گھوڑوں اور اونٹوں پر جایا کرتے تھے. انہوں نے کئی سال کے بعد نقشہ تیار کیا تھا، لیکن ان کا نقشہ جو ہے 15 سے 20% خالی ڈیفرنس تھا. بعد میں جب سیٹلائٹس نکلے اور دنیا کو اوپر سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی وہ نقشہ تھوڑا سا ہی فرق تھا. پہلے 10% غلطیاں نکلے، پھر اس کے بعد 5% کچھ زیادہ ہوئے. قابلیت اور صلاحیت جو ہے انسان کو کام پہ لگاتی ہے. لوگ قدر کرتے ہیں، ان کا مذہب نہیں دیکھتے. جب قابلیت صلاحیت ختم ہو جاتی ہے نتیجے میں پھر کسی کام کے نہیں رہتے. ایک دوسرا نام لکھوں گا، اس میں تو آپ سبھی حضرات پہچانتے ہوں گے ان کو. کیا نام ہے جی؟ ارے وہ رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. الخوارزمی. کیا نام ہے یہ؟ الخوارزمی. ان کو تو آپ پہچانتے ہوں گے. کون پہچانتے ہیں ان میں سے؟ آپ میں سے؟ آپ پہچانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ پہچانتے ہیں، آپ پہچانتے ہیں. اور یہ جو ہمارے موبائل فونز چلتے نا، موبائل فونز ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، کمپیوٹرس ہیں، سارا جو معاملہ چلتا وہ یہی صاحب کی کرم فرمائی کی وجہ سے چل رہا ہے. الخوارزمی کب 850 میں ان کا انتقال ہو گیا. ابھی 2022 ہے، 1200-1300 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. لیکن ان کی مہربانی کی وجہ سے موبائل فونز، ٹیبلیٹس، سارا جو سسٹم چل رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے چل رہا ہے. ان کی اگر ریسرچ نہیں ہوتی تو نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوتا بھی نہیں تھا. ہوتا بھی تھا تو دیر سے ہوتا تھا. کوئی چیز وجود میں آئے بغیر نہیں رہتی تھی. لوگ کہیں نہ کہیں طریقے سے حاصل کر لیتے تھے لیکن دیر ہوتی تھی. الگوریتھم جو چلتا نا، الگوریتھم ایک میتھمیٹیکل کیا ہے بھائی الگوریتھم؟ آپ ہی بولو. ایک فارمیشن کا طریقہ ہے حساب کتاب کرنے کا، میتھمیٹک کا. وہ اس حساب سے کام جلدی ہوتا ہے. اب وہ زیادہ لمبا میں نہیں سمجھاؤں گا، لیکن یہاں پر اگر کسی کمپیوٹر پروگرام کو یہاں پر لایا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھائی جتنے لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو جا کر مارک کرنا ہے، ان کو جا کر مارک کرنا ہے، تو وہ مشین صرف سفید کپڑے پہنے ہوئوں کو مارک کرے گی. تو اس میں جو سسٹم ڈالا جاتا ہے کہ بھائی سفید کپڑا اس کو کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے رنگ ہے وہ سفید کپڑا نہیں. وہ جو کمپیوٹر حساب کرتا ہے اس کو الگوریتھم کہتے ہیں. بھائی یہ جو لوگ ہیں سفید کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ ہیں سفید کپڑا پہنا ہوا نہیں ہے. اب اگر کسی کمپیوٹر کو کہا جائے کہ بھئی جو وائٹ چیئرس ہیں وہ یہاں سے اٹھا لی جائے تو کمپیوٹر دیکھ لے گا، الگوریتھم بنائے گا اور بنا کر پھر صرف وائٹ چیئرس ہی اٹھائے گا، باقی چیئرس نہیں اٹھائے گا. ہم کمپیوٹر پر لکھتے ہیں اور پھر فائل تلاش کرنا ہو
فائلز کا پورا فولڈر کھلا ہوا ہے، ہم ایف لکھتے ہیں، ایف لکھتے ہی صرف ایف کے فولڈر پر جاتا ہے، ایچ لکھتے ہی ایچ کے فولڈر پر بات چلی جاتی ہے. یہ سارا معاملہ جو چلتا ہے وہ الگوریتم سے چلتا ہے. میں نے صرف بیسک بتائی ہے. یہ جو بڑے بڑے اپلیکیشنز بنتے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے الگوریتم سے چلتے ہیں. الگوریتم کیا ہے؟ الخوارزم، الخوارزمی کا ہی لفظ کا بگڑا ہوا ایک بگڑی ہوئی اس کی شکل ہے. الخوارزمی ان کا نام ہے، الخوارزمی، ابو موسیٰ الخوارزمی غالباً ان کا نام ہے پورا، یا محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے. تو یہ جو الخوارزمی ہے وہی جا کر الگوریتم ہوا، اور الگوریتم بعد میں بہت زیادہ کام میں آیا، بلکہ ان کے نام سے یونیورسٹیز کے سیکشنز قائم ہوئے، اور اس نام کو ویسے ہی باقی رکھا گیا ہے. اب سب سے بڑی کامیابی کسی اپلیکیشن کو بنانے میں یہ سمجھی جاتی ہے کہ کتنی جلدی اس کا الگوریتم بنا لیا جائے. کسی اپلیکیشن کا الگوریتم جب بنا لیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن سکسیس ہو گیا. اپلیکیشن بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. اب جو اپلیکیشنز کام کرتے ہیں آٹومیٹک، وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ زومیٹو کو آپ نے آرڈر دیا، وہ آپ کے گھر تک آ گیا، کمپیوٹر سارا کام کر رہا ہے، آپ کا ایڈریس کلیکٹ کر رہا ہے، وہاں پر آپ کا آرڈر کلیکٹ کر رہا ہے، وہاں پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ سارا کام جو ہے وہ الگوریتم سے ہی چلتا ہے. یہ صاحب بھی مسلمان ہیں، لیکن محنت کرنے والے مسلمان تھے، قابل مسلمان تھے، اپنی قابلیت اور محنت اور صلاحیت کو استعمال کیا. صرف ایسا نہیں کہ بھائی میں تو کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے پورے ملک اور قوم کی سوچنے کی. یہ سوچتے تو نہ کوئی اچھی چیز وجود میں آتی تھی، نہ دوسروں کو ہی فائدہ ہوتا تھا. تو تعلیم کو اس لیے اور ان مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو یہ باتیں تو کچھ آپ حضرات کو بتانی تھی. ہمارے ایک مصلی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ضرور. میں سوچ کے رکھا تھا یہاں جب آ رہا تو ضرور آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں. میں نماز جب ہماری مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، مختصر مسجد امامت کی، تو ہر صف میں 6 کرسیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ادھر سیدھے ہاتھ پہ 3، بائیں ہاتھ پہ 3، جو بڑی عمر کے افراد کے لیے. تو بائیں طرف ایک صاحب جو 3 بڑی عمر کے افراد بیٹھتے ہیں، اس میں سے ایک دوسرے صاحب بھی بیٹھتے ہیں، بڑی عمر کے ہیں. میری امامت تقریباً 7واں سال چل رہا ہے. اس سلسلے میں کبھی انہوں نے بات نہیں کی، لیکن رمضان کے مہینے میں بیٹھ جاتا ہوں. رمضان کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد، مذاکرہ وغیرہ کے بعد اٹھ کر جانے سے پہلے وہ مصلی میرے پاس آئے، آ کے 2 منٹ بات کرنا ہے. میں فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ججز کی نوٹیفیکیشن آئی ہوئی ہے، اور آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایلیجیبل ہیں، تو کوشش کریں. تو میں تو بس نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کو کہ بھائی کہاں پھر وہ جج بنیں گے، بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑیں گے، سب کام ہم ہی کریں گے تو بچے کیا کریں گے پھر. تو میں نے کہا کہ نہیں، کچھ چیز بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کوشش کریے. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بارے میں بتایا 1979 کی بات. یہ جو ہمارے ذہنوں میں بعض مرتبہ آتا ہے نا کہ کرے بھی تو کہاں ملتی کی نہیں ملتی گورنمنٹ نوکری، اور پھر انڈیا میں ملتا کی نہیں ملتا کی. یہ جو ملتا کی نہیں ملتا کی کیا ہے، اسی پہ انہوں نے اپنے بارے میں سنایا. 1978 کی بات ہے. وہ صاحب کلرک تھے. کلرک کا کام آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، بڑے ڈپارٹمنٹس میں کلرک کا کام ہے ایک آفس سے دوسری آفس فائل منتقل کرنا ہے، سگنیچرز لینا ہے، فائل جمع کر رکھنا ہے. یہ سارے کام کلرک کے ہوتے ہیں. تو وہ صاحب پہلے تھے LDC، لوور ڈویژنل کلرک، اور اس کے بعد تھوڑا پروموشن ہوا تو UDC ہو گئے، اپر ڈویژنل کلرک. کلرک ہی ہیں لیکن اب اپر ہو گئے ہیں، پہلے لوور تھے. اب UDC بننے کے بعد ان کا ذہن میں آیا، ان کے شادی ہو گئی تھی، 1-2 بچے بھی ہو گئے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں آپ، وہ سیٹل ہو گئے، اچھی خاصی تنخواہ بھی آ رہی تھی اس حساب سے، اور گورنمنٹ نوکری تھی UDC کی بھی. نوٹیفیکیشن آئی ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر کی، DAO، ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر. ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر ایک تو گرین پین والا ہوتا ہے، گزیٹڈ آفیسر جس کو کہتے ہیں. دوسرا DAO کا کام یہ ہے، DA جس کو شارٹ فارم میں کہتے ہیں، DA کا کام یہ ہے کہ آپ کے محلے میں روڈ کا کام ہوا، کانٹریکٹر نے کام کیا، میونسپل کانٹریکٹر نے آپ کی روڈ کا کام کیا، اور اس نے روڈ کا کام کر دیا، 10 لاکھ کی روڈ آپ کی گلی میں ڈالی ہے، تو وہ بل لے جا کر پہلے DA کو دے گا، ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر کو، کہ میں نے فلاں گلی میں روڈ ڈالی ہے، اس پہ 15 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، 18 لاکھ کا خرچہ ہوا، ساری بلز بتائے گا وہ. تو ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر اس کو چیک کرتا ہے، چیک کر کے صحیح دیکھتا ہے، تو اس کو سگنیچر کر کے پھر سیکریٹریٹ بھیجتا ہے حیدرآباد. میں ہمارے اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو پھر سیکریٹریٹ سے پھر جو فنڈس آتے ہیں جو کانٹریکٹر نے پیسے لگائے تھے وہ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں.
تو یہ جو ڈی اے کا کام ہے بڑا اہم کام ہے کہ محلے میں جو کام ہو رہا ہے اتنا کام کیا نہیں کیا اس آدمی نے، وہ چیک کرنا ہے اپنی جگہ پر بیٹھ کر. یہ صاحب کلرک ہیں اور اس وقت نوٹیفیکیشن آئی صرف 2 نوکریوں کی، 2 جگہ خالی ہوئی ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر کی. ایک ایس سی ایس ٹی کے لیے تھی جس میں مسلمس کو ریزرویشن نہیں تھا، ایس ٹی ایس ٹی کو ملے گی. ایک جنرل ہے یعنی کو سے بھی مذہب والا کو سے بھی کاسٹ والے کو وہ نوکری مل سکتی. صرف 2 جگہ خالی ہوئی. اب یہ صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے یہ نوکری حاصل کرنی ہے، مجھے یہ نوکری حاصل کرنی ہے. اس کے لیے کامرس کا آنا ضروری ہے، کامرس میں قابل ہونا ضروری ہے. یہ جو صاحب تھے ان کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے، انٹرمیڈیٹ میں سائنس تھا ان کے پاس. انہوں نے کامرس پڑھی ایک صاحب کے پاس جا کر 2-3 مہینے، پھر اپلائی کیا، پھر ایگزام لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داریوں کے باوجود، شادی شدہ تھے، 2-3 بچے تھے، نوکری بھی چل رہی تھی، اس کے باوجود رات میں 12-1 بجے تک پڑھتے تھے. 1978-79 کی بات ہے. اور پھر جب ایگزام لکھنے کے بعد رزلٹ آیا تو وہ ایک نوکری انہی کو ملی، یہی صاحب کو، یہی ڈویژنل اکاؤنٹ آفیسر بنے. اور جس آفس میں یہ فائلز لے کر ادھر ادھر جاتے تھے اسی آفس میں ان کو آفیسر بنا دیا گیا، گزیٹڈ آفیسر، اور یعنی جو گرین پین جو ہولڈر ہوتے ہیں، یعنی جو ڈائریکٹ جاب ہے وہ گزیٹڈ آفیسر کی. یعنی پھر اس کے بعد جاب آنے، گزٹ ملنے کے بعد گورنمنٹ جابس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، لانگ پروسیجر. 80 ہوا تقریباً، 79 80 81، اور اس کے بعد پھر جا کر انہوں نے اپنی جاب پر کام کرنا شروع کیا. وہ متشر ہیں ماشاء اللہ سے. کبھی اتنے سال میں واقعہ انہوں نے اپنے بارے میں نہیں سنایا، لیکن اب جب جابس کی، ججز کے جابس کی نوٹیفیکیشن آئی تو انہوں نے مجھے انسپائر کرنے کے لیے کیا سمجھیے یا پھر انکریج کرنے کے لیے مجھے بتایا کہ میں ہی آپ کے سامنے ہوں، اور اب تو 41 ججز کی جگہ خالی ہے تو آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں بتائی. میں بہت متاثر ہوا کہ اتنی محنت انہوں نے. ہمارے پاس عام طور سے کانسیپٹ ہے بھائی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب تو مطلب ترقی کرنا ہی نہیں ہے، اب تو جو چل رہا ہے وہی چلنے دینا ہے. تو تعلیم کے بارے میں آپ اپنا رجحان پورا بدلیے. یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی گئیں کھڑے ہو کر اتنی محنت سے، یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کی ذہن میں یہ بات آئے کہ تعلیم ایک تو ٹائم پاس کے لیے نہیں کی جاتی ہے، دوسرا رزق حاصل کرنے کے لیے بالکل نہیں کی جاتی، تیسرا تعلیم وہ حاصل کی جائے جس میں ملک کی اور ملت کی خدمت ہو، دین کی بھی تبلیغ کی جائے اور ترجیحی بنیاد پر ہو. آپ پریفرنس دیں اور پھر اس کے بعد تعلیم حاصل کریں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ آپ کے ذریعے سے ملک و ملت وغیرہ کو حاصل ہوگا. ایک چھوٹی سی چٹھی آئی تھی ہندی اور تیلگو لینگویج کے تعلق سے، وہ تو ضروری ہے. اب ہم جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس اسٹیٹ کی لینگویج کا آنا ضروری ہے. آپ شوق سے ہی صحیح حاصل کر لیجئے. لینگویجز پڑھنے سے، اسٹڈی پڑھی ہے میں نے، آپ اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، کہ زیادہ لینگویجز سیکھنے سے آپ کا جو برین ہے وہ بڑھ جاتا ہے. برین بڑھنے کا مطلب بیماری نہیں ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھیں برین بڑھے گا تو رہے گا کہاں سے، ہے کھوپڑی اتنی جگہ نہیں ہے تو باہر نکل کے آ جائیں گا، تو نکل کے نہیں آئے گا، آپ پریشان مت ہو جائیے. یہ اسی لیے میں بار بار ذکر رہا ہوں کہ ہمارے پاس مسکانسیپٹ بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی آپ نظریہ آپ کو بتائیے اس کا الٹا آپ کو بتا دیا جائے. جس سے مشہور لطیفہ ہے میں بادام نہیں کھاتا ہوں. کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ بادام کھانے سے دماغ تیز چلے گا. تو ٹھیک ہے بادام کھانا چاہیے، نہیں دماغ تیز چلے گا تو اس کو موچ آ جائے گی، اور پھر میں موچ اپنے دماغ کو نہیں لانا چاہتا، اس لیے میں بادام نہیں کھاتا. یعنی اب بہت زیادہ، اتنا زیادہ مت سوچو. آپ بچے بہت زیادہ اس چیزوں میں سوچتے ہیں، نتیجے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا بات بتا رہا تھا میں؟ جی ہاں، لینگویجز کے بارے میں. تو اپنی جو اسٹیٹ کی لینگویج ہے اس کو سیکھنا تو نہایت زیادہ ضروری ہے. ابھی ہمارے نائم صاحب آئے تھے، مولانا عبدالخبیر صاحب، صبح نشست چل رہی تھی، شیعہ وغیرہ کے بارے میں بتا رہے تھے. ہمارے استاد ہیں، ان کے مدرسے میں الحمدللہ 7 سال پڑھنے کا موقع ملا، اور جو بھی پڑھے ہیں، جو بھی بنے ہیں، اسی مدرسے سے بنے ہیں. اشرف العلوم حیدرآباد سے الحمدللہ. اللہ کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد کو، سارے اساتذہ کو بہترین دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائیں. نائم صاحب نے ایک مرتبہ بڑے درد سے کہا تھا، ہم ناظم صاحب کہتے ہیں عبدالخبیر صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں، ادھر وجے واڑہ یا پھر گنٹور وغیرہ کچھ سفر تھا، وہاں پر کسی ہوٹل میں رکنا ہوا ناشتے وغیرہ کے لیے. تو جو غیر مسلم ہوٹل کا مینیجر تھا، وہ جب دیکھتے ہیں لوگ کہ بھائی نورانی چہرے والے ہیں تو وہ خود کاؤنٹر چھوڑ کر آتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، جماعتوں کے ساتھ بھی بہت بڑا اکرام کا معاملہ کرتے ہیں غیر مسلم ہوٹل والے، دکان والے. تو وہ ہوٹل والا جلدی جلدی اٹھ کر آیا، اس نے دروازے سے ہی استقبال کیا، خود پہنچ کر نائم صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو بٹھایا،
ویٹر کی جگہ پر اس نے شاہی کھانے کی چیزیں وغیرہ لا کر دیں. نائم صاحب نے اس کے بعد ہمیں بتایا کہ ہم جب واپس جا رہے تھے تو اس کو اس کی زبان میں شکریہ ہم نہیں کہہ سکے, اس کو اس کی زبان میں ہم شکریہ نہیں کہہ سکتے. تھینک یو آپ کہہ سکیں گے, آپ دوسرے الفاظ کہہ سکیں گے, لیکن آپ غیر مسلم کو اس کی زبان میں آپ شکریہ کہیں. مثال کے طور پر میں کسی غیر مسلم کا کام کر دوں اور وہ مجھے جواب میں جزاک اللہ کہے, تو میں تو گھر جا کر شیر خرما پی لوں گا خوشی کے مارے کہ غیر مسلم نے جزاک اللہ سیکھ لیا ہے ہماری ریاست کے. اتنی زیادہ خوشی ہوگی کہ ہماری تعلیم اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم میں جزاک اللہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے, کیونکہ جزاک اللہ ہماری زبان ہے, ہمارے نبی کی تعلیم ہے. ہم جب سامنے والوں کو ان کی زبان میں جب شکریہ کہیں گے یا ایک ایسی بات کہیں گے تو بہت زیادہ خوش ہوں گے, اس کا اثر بھی پڑے گا. پھر دعوت کے لیے, دین کی دعوت کے لیے تو زبان کا آنا ضروری ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. آپ روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں سنجیدگی کے ساتھ تو آپ کو 45 سے 60 دن میں یعنی 1.5 سے 2 مہینے میں ضرورت کی برابر تیلگو تو آ ہی جائے گی. کوئی ناممکن چیز تو ہے نہیں. چائنیز لینگویج ہم نہیں سیکھ رہے ہیں کہ جو آنا مشکل ہو, بلکہ ہم تیلگو لینگویج سیکھ رہے ہیں, بہت آسانی سے آ جائے گی. 45 سے 60 دن روزانہ آدھا گھنٹہ کسی اچھے سکھانے والے کی آپ تلاش کر لیں, ضرور آئے گی, لازم ہے. آپ جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ اس کے دوسرے فائدے بھی ہوں گے. تو یہ کچھ باتیں ہیں, زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے, 1.5 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, جو باتیں کہی گئی ہیں سنی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه.